چلیں شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ پسینے سے شرابور چہرہ وہ تکیے پر دائیں بائیں ہلا رہی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی چہرے پر خوف مزید بڑھ گیا تھا۔ اب بھی وہ اسی خوف کے زیر اثر تھی۔ تم نے کیا ہی کیوں ایسا کیسے کر سکتی ہو تم؟ اسے کان کے قریب چیخا تو وہ لرز اٹھی جیسے جسم سے ابھی روح علیحدہ ہونے ہی والی ہو۔ وہ سختی سے آنکھیں میچتی اپنی خیر کی دعا دل ہی دل میں مانگنے لگی۔ تم نے بہت برا کیا ہے میرے ساتھ، اب تو میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ایسی سخت سزا دوں گا، پھر کبھی ایسا کرنے کا سوچو گی بھی نہیں۔ ابھی آنکھیں بند کیوں کی ہیں؟ دیکھو مجھے۔ اس کا بازو سختی سے پکڑتا اسے وارن کرنے کے ساتھ ساتھ آنکھیں بند کرنے پر غصہ ہوا جو اسے سخت برا لگتا تھا۔ میں کو کچھ نہیں کیا۔ وہ آنکھیں کھولتی ہکلا کر بولی، اس کی سرخ آنکھوں کی طرف پھر بھی نہ دیکھ سکی، جیسے وہ اسے کچا ہی کھا جائے گا۔ اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو مجھ سے چھپتی کیوں ہو؟ اس کا چہرہ دبوچتا ایک بار پھر غرایا تو درد کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہونے لگے۔ چہرے پر تکلیف آثار صاف دکھائی دینے لگے، لیکن اب کی بار اس نے اس کے سامنے بولنے کی غلطی نہیں کی۔ جتنا تم مجھ سے چھپ رہی ہو اتنا ہی میرے غصے کو ہوا دے رہی ہو۔ جانتی ہو کتنی نفرت ہے مجھے تم سے؟ وہ اسے جھٹکے سے جھنجھوڑتا چیختا تھا جس پر وہ سہم گئی تھی۔ میں نہیں اس کے خوف سے ہکلائی۔ چپ، ایک دم چپ، میرے سامنے اپنا منہ بند ہی رکھا کرو۔ وہ پھر سے دھڑا تو لرزتی ہوئی اس کا گریبان تھام گئی جو اگلے انسان کو وحشی بننے پر مجبور کرنے لگا۔ یہ غلطی کر کے تم نے اپنے ساتھ برا کیا ہے لڑکی۔ اس کے کان کے پاس سرگوشی سے بولا تو وہ جھٹکے سے اس سے دور ہونے لگی، لیکن اس کی گرفت سے نکلنا اس کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ اب مجھ سے بچ کر دکھاؤ ذرا، وہ بولتے ہی اس کے چہرے پر جھکنے لگا۔ تبھی وہ چیخ مار کے اٹھ بیٹھی۔ اوہ نہیں، یا اللہ شکر ہے یہ خواب تھا۔ اف، یہ خواب تو میری جان لے کر چھوڑے گا۔ وہ چہرے کو تھپ تھپاتی گہری گہری سانس لینے لگی۔ یا اللہ رحم کر مجھ پر، کیوں وہ شخص آتا ہے خواب میں جس کو میں جانتی تک نہیں ہوں؟ میری غلطی کیا ہے؟ کیوں اذیت میں ہوں میں؟ وہ کہتے ساتھ ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دور کہیں فجر کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ اپنے آنسو صاف کرتی وضو کرنے چل دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ جائے نماز بچھائے نماز ادا کرنے میں مصروف ہو گئی اور خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ نماز پڑھ کر وہ سیدھا فریہ بیگم کے کمرے میں گئی جہاں وہ اسی کی منتظر تھی۔ آ گئی میری پیاری بیٹی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ اس کو دیکھ کر ہی آتی تھی۔ جی امی چلیں آپ کو وضو کروا دوں، پھر ناشتے کی تیاری بھی کرنی ہے اور آج تو جاب کے لیے جانا ہے، بس دعا کیجیے گا مجھے کوئی اچھی سی جاب مل جائے۔ وہ زبردستی مسکرا کر ان کو بتانے لگی، جن کی مسکراہٹ ایک دم سے اس کی جاب کا سن کر ہی غائب ہو چکی تھی۔ کیا ہوا امی، آپ ایک دم سے سنجیدہ کیوں ہو گئی؟ وانیہ نے اپنی ماں کی مسکراہٹ کو غائب ہوتے بڑی شدت سے محسوس کیا تو اس لیے پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں، میں شرمندہ ہوں کہ بھائی کے ہوتے ہوئے جاب کرنی پڑے گی۔ کاش میرا بیٹا ایسا نہ ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ فریہ بیگم اپنی قسمت کو کوستی رونے لگ گئی۔ خرم کا ذکر سن کر وانیہ کا چہرہ فق ہوا، لیکن پھر خود کو سنبھال کر وہ فریہ بیگم کو اپنی باہوں میں چھپا گئی۔ ارے امی روتی کیوں ہے؟ میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس اب رونا بند کریں، بس ایسا سمجھ لیں میں ہی آپ کا بیٹا ہوں۔ اوکے ڈن۔ اس کے اس انداز پر ہی فریہ بیگم ہنس پڑی۔ یہ ہوئی نا بات، چلے اب وضو کرا دوں۔ وہ کہتے ساتھ ہی وہ ان کو وضو کرانے لگی، ساتھ ہی اپنے خواب کے لیے پریشان بھی تھی جو دن بدن بڑھ رہے تھے، اور اس بات کے لیے پریشان لیے ہوئے تھی۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا، جب اس کی شخص کی صورت دیکھتی تھی اسے رات میں ایسے ہی خواب آتے تھے جس کی وجہ سے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی اس نے فریہ بیگم سے کبھی اس کا ذکر کیا تھا کہ اب وہ آنے والے کل سے انجان تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور یہ خواب اصل میں کیا تعبیر پانے والا تھا۔ کل موہی، ارے او کل موہی، کہاں مر گئی تو؟ جلدی لے کر آ میرا پراٹھا، کیا مجھے بھوکا مارے گی؟ نحوست کی ماری راجدہ خاتون کی زبان قینچی کی طرح بس شروع ہو چکی تھی، اور وہ جو کچن میں کھڑی اپنی تائی اور باقی گھر والوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، اپنے لیے ایسے الفاظ سنی تو دل جیسا چیر گیا تھا۔ آ رہی ہوں تائی، بس آپ کا پراٹھا بننے میں دیر ہو گئی، وہ منمنا کر بولی تو راجدہ خاتون نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ دفع ہو اب اپنی کالی شکل لے کر، سارا دن تیری نحوست سے گزرے گا، نکل اب یہاں سے۔ راجدہ خاتون مزے سے اپنا ناشتہ کرتے اسے سنانے لگی، جس نے آنسوؤں سے بھری نظروں سے اس کو دیکھا لیکن ضبط کرتی وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ تو اب روز کا ہی کام تھا، بات بات پر اس کو ایسے تانے سننے کو ملتے تھے چاہے وہ بے قصور ہی کیوں نہ ہو، بس اس سب کی باتیں خاموشی سے سننا مجبوری تھی اس کے، اور وہ اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ کوئی نہیں، ماں باپ وہ کوئی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی جن کا کار حادثے میں وفات ہو گئی تھی۔ بہت چھوٹی عمر میں وہ اپنے تایا کے گھر رہ رہی تھی جن کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ تائی تو اس کو بوجھ سمجھتی تھی، اسی وجہ سے اس کو گھر کی نوکرانی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ پڑھائی کرنا بھی اپنی کمائی پر ہوتی تھی کیونکہ اس کے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ خوب اچھے سے رو کر وہ اٹھی اور کالج جانے کی تیاری کرنے لگی۔ آج پہلا دن تھا کالج کا، وہ کسی طور پر بھی لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن تائی کو علم تھا آج کالج جائے گی، تبھی اس کو اپنے کاموں میں ایسا مصروف کیا کہ وہ اچھی خاصی لیٹ ہو چکی تھی۔ اب وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، جانا بھی پیدل ہی تھا۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر نکلی تو تائی کی آواز نے قدم روک دیے۔ خیر سے کالج جا رہی ہو؟ تائی نے وہیں سے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا جس کے عبایا پہنا ہوا تھا اور اچھے سے نقاب کیا ہوا تھا۔ جی تائی کالج ہی جانے والی ہوں، وہ دھیرے سے بولتی ان کو آگ ہی لگا گئی۔
سن تو جا تو رہی ہے، اگر تیری کوئی شکایت آئی تو تیری ہڈیاں سینک دوں گی، یاد رکھنا میری بات دیکھ۔ نیلا کیسے اپنی ماں باپ کو عزت کا خیال رکھتی ہے، کچھ سیکھ لے، اپنی بیٹی کا حوالہ دیتی ہے۔ اس وقت اسے زہر ہی لگی تھی، لیکن وہ سر ہلانے کے علاوہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، اور چپ چاپ گھر سے نکل آئی، اور جیسے ہی گھر سے نکلی تو سکون کا سانس لیا اس نے۔ حد ہے، اب میں ان کی بیٹی سے سوکھوں، توبہ استغفار، اللہ معاف کرے، کیا کچھ وہ کرتی ہے وہ سب تو میں کبھی نہ سیکھوں۔ ایسے ماں باپ کی عزت رکھنے سے اچھا بندہ مر ہی جائے۔ پیدل چلتے چلتے وہ اپنے آپ سے ہی باتیں کرتی، تائی کی باتوں کا غبار نکالنے لگی جو وہ اکثر خود ہی سے باتیں کرتے ہوئے نکالتی تھی۔ خود سے باتیں کرتے ہوئے وہ کالج تک پہنچ گئی تھی۔ سانس بری طرح پھولا ہوا تھا، اپنے ہی دھیان میں وہ کالج گیٹ سے انٹر ہونے ہی لگی تھی کہ وہ بائک سوار کو دیکھ نہ سکی، اور زوردار ہٹ اس سے لگ چکی تھی، جس کے نتیجے میں وہ زمین بوس ہوئی تھی۔ اندھی ہو گیا، دیکھ کر چل نہیں سکتی، اب یہیں زمین پر پڑے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ اس تصادم پر پہلے ہی تپ گیا تھا، اور اگلی غزل اس کی نہ اٹھنے کی پوری کر دی تھی جس پر اس نے غصہ سوارنے پر پہنچ چکا تھا۔ پہلے تو وہ کچھ سمجھ نہ سکی اس کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے، لیکن جیسے ہی مردانہ آواز اس کے کانوں میں گئی وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹانگ میں اٹھتی ٹیسوں کو وہ بڑی مشکل سے برداشت کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کھڑی ہوئی، نظر سیدھی اس شخص پر گئی جو اسے سرخ آنکھوں سے گور رہا تھا، اسے سہم سی گئی تھی۔ تبھی جلدی سے رخ موڑتی دور ہوئی اور قدم آگے بڑھائے، لیکن درد کی وجہ سے سی کر کے رہ گئی۔ اس کے دور ہٹتے ہی وہ انسان اس کے پاس سے ہٹ ہی اپنی بائک بھگا لے گیا، جس پر وہ اسے برے برے القابات نوازنے لگی۔ گھر کھڑوس بدتمیز جاہل انسان، میری کلاس لیٹ کروا دی، خود دیکھ کر نہیں چل سکتا تھا لیکن مجھے مار دی اپنی منحوس بائک۔ اپنا عبایا جھاڑتے غصے میں اسے بھی کوس رہی تھی۔ تبھی اپنی کلاس کو یاد آتے ہی وہ جلدی سے کالج انٹر ہوئی اور ٹانگ کے درد نظر انداز کرتی ہوئی جلدی سے اپنی کلاس کی طرف دوڑی۔ جیسے ہی اپنی کلاس کے پاس آئی، وہاں کی خاموشی اسے بتا چکی تھی کہ لیکچر شروع ہو چکا ہے اور وہ لیٹ ہو چکی ہے۔ سر میں آئی کم دھیمے لہجے میں بولتی وہ اگلے شخص کو چونکا گئی تھی جو بورڈ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ ساری کلاس چپ چاپ بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس کی آواز سنی وہ اس کی جانب پلٹا، اس کو دیکھ کر ماتھے پر برل پڑ چکے تھے۔ امرہا نے اسی بائک سوار کو اپنے سامنے دیکھا تو ہنسی ہو گئی، یا پتہ نہیں کیا بنے گا اس کے ساتھ۔ یہ ٹائم ہے آپ کے آنے کا، سیر سپاٹوں سے فرصت ہو تو وقت پر آیا کریں، نیکسٹ ٹائم آپ لیٹ نہیں ہوں گی، اوکے؟ جائیں اپنی جگہ پر۔ اس کو اچھا خاصا بے عزت کر کے وہ دوبارہ بورڈ پر لیکچر لکھنے لگا، جبکہ وہ کلاس کے سامنے اپنی بے عزتی پر اپنا آنسو کنٹرول کرنے لگی اور خاموشی سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ گود میں اپنا ہاتھ رکھ کے مسلسل ان کو دیکھنے لگی۔ ابھی ایک آنسو اسی کے ہاتھ پر گرا تھا تو وہ جلدی سے ہوش میں آئی اور اپنا دھیان لیکچر کی طرف کر گئی جہاں وہ اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ نظر ملتے ہی وہ نظر چرا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کلاس سے ہی نکل گیا، جبکہ وہ حیران پریشان تھی اس کو اس حرکت پر کہ ایک دم اس کو کیا ہوا کہ سارا دن اسی بات کو لے کر پریشان ہوتی رہی۔ اللہ کرے یہاں جاب مل جائے، لگ تو اچھی کمپنی رہی ہے۔ اب انٹرویو میں پتہ نہیں کیا کچھ پوچھیں گے۔ اپنے دھیان میں چلتی وہ کمپنی کہ میں انٹر ہو گئی، بنا کمپنی کا نام دیکھے جہاں اس کے لیے مصیبت کھڑی تھی۔ اب آگے کیا ہونے والا تھا اس کو وہم و گمان میں نہ تھا۔ وہاں بہت رش لگا ہوا تھا، بہت سے لوگ انٹرویو کے لیے آئے ہوئے تھے جو ایک سے بڑھ کر ایک ڈریس اپ کیے ہوئے تھے، جبکہ وہ سیدھے سادہ سا سوٹ پہنے ہوئی تھی۔ اب اس کو جاب ملنا بہت ہی مشکل لگ رہا تھا۔ اپنے اوپر افسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہاں آئی ہی کیوں۔ اپنی اسی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ ایک آواز اسے ہوش میں لائی، وانیہ رحمان آپ کی باری ہے، اندر جائیں۔ وہ لڑکی اس کو کہہ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ وہ مرے مرے قدموں سے آفس میں انٹر ہوئی۔ سر میں اندر آ جاؤں۔ وانیہ کو اس طرح کے اندر بیٹھے میرب شاہ کو چونکا آ گیا تھا۔ تبھی اس لڑکی کو دیکھ کر ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی جس کو اس نے کمال مہارت سے چھپا لیا تھا، ساتھ ہی وہ بہت کچھ سوچ بیٹھا تھا کہ اب اس نے کرنا کیا تھا۔ جی بالکل اندر آ سکتی ہیں، آئیے بیٹھی۔ اپنے سامنے چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اب اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا جو کنفیوز سی لگ رہی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی اس نے موبائل پر کسی کو جلدی سے کچھ ٹائپ کر کے بھیجا اور آرام سے چیئر کی بیک پر ٹیک لگا کر اس کو غور سے دیکھنے لگا جو اب اس کو یوں دیکھنے پر پزل ہو رہی تھی۔ آپ نے کہیں اور جاب کی تھی؟ جو اس کے دماغ میں چل رہا تھا اب زبان سے بھی ادا ہوا۔ نہیں سر، پہلی بار انٹرویو دینے آئی ہوں۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ سلیکٹ ہو چکی ہیں، آپ یہاں کے اونر کی سیکرٹری ہیں۔ آج سے جیسا وہ آپ کو کہیں گے آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو گہری نظر سے دیکھتا وہ اس شخص کے بارے میں سوچ بیٹھا تھا کہ اس سے کیسے زیر کرنا تھا۔ کہ کون اونر؟ آپ نہیں ہیں اونر؟ ہمت کرتی وہ پوچھ ہی بیٹھی تھی جو جاب لگنے جانے پر بہت خوش ہوئی تھی، لیکن میرب کی اگلی بات نے بہت زور کا جھٹکا دیا تھا۔ وہ آپ کو کل اچھے سے پتہ لگ جائے گا، ابھی آپ جائیں، کل سے آپ جاب اسٹارٹ کریں۔ وہ اس کو صاف انکار کرتا جانے کا کہنے لگا، تبھی وہ جلدی سے اٹھتی آفس سے باہر نکل گئی۔ عجیب ہی سر ہے، پتہ نہیں کون اونر ہے جس کے سر بول رہے ہیں۔ خیر مینو
کہ مجھے تو جاب مل گئی نا, گھر جا کر امی کو خوشخبری دوں گی, آج تو شکر ہے کچھ اچھا ہوا میرے ساتھ, یا اللہ تیرا شکر. کمپنی سے نکلتے ہی وہ میرب کے بارے میں اپنی رائے قائم کر چکی تھی, جبکہ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا, اس کو فراموش کر چکی تھی, جو اس کی زندگی بھر کی بڑی غلطی تھی. اب قسمت اپنے ہی چال چلنے والی تھی, جس کی لپٹ میں یہ ہے احمد سرفراز سر فہرست تھی. آخر کس سے پوچھ کر تم اپنی بیٹی کی شادی اس بڈھے سے کر رہے تھے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں لگے گا کہ تم اپنی 12 سال کی بیٹی جس سے کی عمر اسکول جانے کی, اس کو چند پیسوں کی غوث بیچ رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آئی ایسی غلط حرکت کرنے لگے؟ اس کی دہاڑ پر پوری حویلی گونج اٹھی تھی, جس کے نتیجے میں سب ملازمین دہشت طاری ہو گئی تھی. حویلی میں افراتفری مچ گئی تھی. شاہ صاحب معاف کر دیں, واپس ایسی غلطی نہیں ہوگی. اسے قدموں میں گرا معافی مانگ رہا تھا, جبکہ اس کے غصہ سوار نیزے پر تھا. چہرہ سرخ اس بات کا گواہ تھا کہ وہ کسی سے بحث پر راضی نہیں تھا. میں زوار شاہ کسی بھی ایسے مجرم اپنی گاڑی میں برداشت نہیں کر سکتا کہ یہاں معصوم بہن بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہو, اور جو ایسا کرے گا اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. بس بول دیا میں نے. بڑی شان سے وہ بولتا ہوا کرسی پر بیٹھا اور اپنے سامنے احمد شاہ کو اشارہ کیا کہ اسے بیسمنٹ میں لے جائے, باقی وہیں باتیں ہونے کا ارادہ رکھتا تھا. شاہ صاحب معاف کر دیں, ایسا نہیں ہوگا. پھر سے باقاعدہ گڑ گڑانے لگا تھا. تم کیا میری شکل دیکھ رہے ہو؟ لے جاؤ اس منوس کو میری نظروں سے دور, ورنہ میں ابھی اس کی جان لے لوں گا. ایک دم اٹھتا احمد پر چیخا تھا, تبھی اس کے خوف سے احمد اسے زبردستی کھینچ کر لے گیا, اور اس کا انجام بیسمنٹ میں ہی ہونے والا تھا. زوار شاہ غصے سے ٹہل رہا تھا, غصے سے برا حال تھا, سانس بری طرح سے پھول چکا تھا. خود کو پرسکون کرنے کی بڑی کوشش کرنے لگا, لیکن اب اس کی بس میں نہیں تھا. ٹہلنے سے بھی اس کو غصے میں فرق نہ آیا. اسی دوران اس کا سیل فون بجنے لگا. میرب کا نمبر دیکھتے ہی وہ مسکرایا اور کال اٹھا لی. کیسے ہو؟ کہاں ہے تو؟ کب سے غائب ہے؟ کوئی حال احوال نہیں؟ اس کا کال اٹھانے پر اگلے نے جلدی سے ایک ہی سانس میں پوچھا. حویلی آیا ہوں رات سے, کتنا کہہ کر وہ لب بھیج گیا. وہ اچھا, یعنی آج پھر کسی کی شامت آئی ہو؟ وہ ہنس کے بولا. زوار شاہ چپ ہو گیا تھا. کل آفس آ جانا, ایک لڑکی رکھی ہے سیکرٹری کے طور پر, تو بھی آ کر دیکھ لینا. اتنا کہہ کر میرب شاہ خاموش ہو گیا, لیکن اس کی بات پر زوار شاہ کو پتنگے ہی لگ گئے تھے. اوہ میرب, تم نے کیوں کسی لڑکی کو رکھ لیا؟ تمہیں اچھے سے پتا ہے مجھے لڑکیاں نہیں پسند, تو پھر کیوں رکھا؟ ایک دم سے اس پر بگڑا تھا. کچھ نہیں ہوتا یار, ایک دفعہ دیکھ تو صحیح. اس کو کیا پتا اس کا کام تجھے اچھا لگے. نہیں, مجھے لڑکی رکھنی ہی نہیں تھی, لیکن اب تو نے رکھ لی ہے تو کل آ کر دیکھ لوں گا. اسے چلتا کروں گا, کیونکہ اب مجھے اپنے آفس میں کوئی لڑکی نہیں چاہیے. سمجھ یہ کہ زوار شاہ کال کر گیا, جبکہ میرب شاہ اپنے پلان میں کامیاب ٹھہرا تھا. تو ایک دفعہ آ تو صحیح, پھر دیکھتے ہیں. میرب اپنی ہی بات پر خود ہنسا تھا. اسے پتا تھا کہ زوار شاہ کو کیسے قابو کرنا ہے, کیسے اس سے اپنی بات منوانی ہے. تبھی اس نے یہ گیم کھیلی تھی. آگئی مہرانی, کوئی ہوش ہے کہ نہیں؟ کھانا بنانا ہے. وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تھی, تائی کے طنز میں ڈوبی آواز اسے کانوں میں پڑی تھی. تھکن سے برا حال تھا. اس کی روز پیدل آنا جانا کوئی آسان تو نہیں تھا, پھر بھی وہ اپنی پڑھائی خاطر اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے ہوئی تھی. ابھی بنا دیتی ہوں کھانا, یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ تائی کی بات پر رک گئی. رک ذرا, میں ذرا جا رہی ہوں. نائلہ کی دوست کی شادی پر تیرے تایا بھی ساتھ جا رہے ہیں. ابھی فٹافٹ کھانا بناؤ, بھوک لگ رہی ہے مجھے. تائی تو بول کر اندر چلی گئی. جی ٹھیک ہے. امرحا نے ایک نظر کرسی پر بیٹھی نائلہ پر ڈالی, جو اپنی ڈائی کیے ہوئے بالوں کو بہت ہی بری لگ رہی تھی. بہت کے ساتھ بہت ہی بری لگ رہی. اب بے فکری سے نیل پینٹ لگا رہی تھی. اسے افسوس تھا اس پر کیا تھا اگر نائلہ کھانا بنا لیتی, پر نہیں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا. وہ گھر کے کام کر لے, حد ہے. تائی کو یہ نظر نہیں آتا, بس مجھے ہی کوستی رہتی ہے. کمرے میں آتے ہی وہ اپنی بھڑاس نکالنے لگی. وہ پہلے ہی تکی ہوئی تھی, لیکن اب اس کا خیال کرنے والا کوئی نہ تھا. کھانا بنا کر وہ نماز ادا کرنے میں کمرے میں آئی تو باہر شور سا اٹھنے لگا, یعنی گھر کے فرد شادی پر جانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے. وہ جانتی تھی ابھی باہر گئی تو تائی کے طنز کر کے اس کا جینا حرام کر دینا تھا. پہلے کون سا وہ اسے بخش دیتی تھی, جو اب اسے آرام سے رہنے دیتی. تائی بھلائی اسی میں تھی کہ وہ کمروں میں ہی رہتی. ابھی وہ سر کے لیکچر کو ہی سمجھنے میں لگی تھی کہ ایک دم سے اس کے سامنے اس کے غصے سے بھری آنکھیں آ گئیں. اوف, اب یہ کیا مصیبت ہے, کیوں مجھے آرام سے نہیں رہنے دے رہی. یہ آنکھیں جیسے کچھ چاہی چبا جائیں گی. جب تک وہ کالج میں تھا تبھی اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں. پتہ نہیں اسے ایسا خوف تھا, لیکن وہ ہر بار اپنا وہم سمجھ کر اگنور کرتی. لیکن پھر اس سے وہ آنکھوں کا خوف طاری ہو چکا تھا. تبھی وہ جلدی سے کتاب بند کرتی لڑ گئی. تبھی باہر گیٹ کی آواز, یعنی سب شادی پر چلے گئے تھے. رات کے 9 بجے تو وہ آرام سے اٹھی اور اپنے لیے کھانا ڈال کر لے آئی. ایک نوالا منہ میں ڈالا ہی تھا کہ باہر گیٹ کی آواز جو زور زور سے بج رہا تھا. وہ لوگ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ حیرانگی سے وہ اٹھی اور جلدی سے باہر بھاگی, جہاں لگتا تھا گیٹ اب توڑ دیا جائے گا. بہت موسم بھی خراب ہو چکا تھا, شاید بہت تیز بارش ہونے شروع ہو چکی تھی. کھول رہی ہوں دروازہ, صبر تو کرے. وہ بارش میں بھیگ چکی تھی. تبھی گیٹ کھول گئی, جہاں افضل کو دیکھ کر اس کا چہرہ فق ہوا. افضل بھائی, آپ گھر پر کوئی نہیں ہے؟ شادی پر گئے ہیں سب؟
مجھے سب پتہ ہے، مجھے کوئی بھائی مت بولو، سمجھیے آج تو موقع ملا ہے۔ خباثت سے بتا سے زہر لگا، تبھی وہ خطرہ محسوس کرتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی، لیکن افسر نے اسے فرار نہ ہونے دیا، سختی سے اس کا بازو پکڑتے اسے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ پلیز چھوڑے مجھے، ایسا نہ کرے، امرہ مزاحمت کر رہی تھی کہ اس کی منتیں کر رہی تھی، اسے چھوڑ دے، کوئی اس کو جس کا کوئی اثر اس شیطان سے انسان پر نہیں ہو رہا تھا۔ افضل بھائی پلیز، میں آپ کی بہن کی طرح ہوں، پلیز اللہ کا واسطہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ چپ، ایک دم چپ۔ افضل کا تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا جو اس کی مزاحمت پر سیخپا ہوا۔ تم میری بہن نہیں ہو، میری رکھیل بنوگی اب سے۔ کتنا تڑپا ہوں اس موقع کی تلاش میں، اب تم میرے ہاتھ لگ گئی، جی بھر کے مزے لوٹوں گا۔ ہاں ہاں، اس کا کہکا پورے کمرے میں گونجا اور وہ روتی ہوئی دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی، دل ہی دل میں اللہ سے اپنی عزت بچ جانے کی دعا کر رہی تھی، اور رو رو کر اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ تبھی اس کا دھیان موبائل پر دیکھ کر وہ اپنے کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن اس کی قسمت ہی خراب تھی۔ تبھی افضل نے اسے کھینچ کر بیڈ پر پھینکا۔ تمہیں شرافت کی زبان سمجھ نہیں آتی، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ نہیں نہیں پلیز، اللہ کا واسطہ مجھ سے دور رہو۔ اس سے دور ہٹنے لگی، جس نے اس کا دوپٹہ دور پھینکا تھا۔ اب اسے اپنا بچانا ناممکن لگ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش ترک نہ کی۔ اسی چھینا چھپٹی میں اس کی قمیض بازو سے پھٹ چکی تھی، وہ درندہ بنا اس پر حاوی ہونا چاہتا۔ تبھی باہر گیٹ بجنے کی آواز آنے لگی، جو امرہا کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی، جبکہ افضل کے چہرے پر گھبراہٹ واضح تھی کہ وہ اپنا آپ کیسے بچائے۔ امرہا دروازہ کھولو، بارش تیز ہے، بھیگ گئے ہیں ہم۔ کیا ہو گیا؟ یہ امرہا کی بچی دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ تائی کی آواز اب اونچی ہو رہی تھی اور وہ تینوں ہی گیٹ بجا رہے تھے۔ تبھی تائی کی نظر چھوٹے دروازے پر پڑی۔ ارے یہ تو کھلا ہوا ہے، بند نہیں کیا تھا کسی نے؟ امرہا نے کھلا کیوں چھوڑا ہے؟ ایک دم ان سب کو افضل کی آواز سنائی دی، جو امرہا پر چیخ رہا تھا، جبکہ بیچاری امرہا آنسو بھری آنکھوں سے اس کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، جو سارا کا سارا الزام اس پر ڈال رہا تھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تائی نے گھور کر امرہا کو دیکھا، جس کی حالت بہت بری ہوئی پڑی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں۔ امرہ اپنی سوائی دیتی رو پڑی تھی۔ اب جھوٹ بول رہی ہے امی، اس نے خود مجھے بلایا اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آج کوئی نہیں گھر پر، موقع اچھا ہے، میرا کوئی قصور نہیں، میں تو آپ لوگوں سے ملنے آیا تھا، گھر پر کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے یہ اپنی اوقات دکھا رہی تھی۔ افضل نے بڑی چلاکی سے سارا ملبہ اس معصوم پر ڈال دیا تھا، جس کی روح فنا ہو گئی تھی اس کا یہ بیان سن کر۔ نہیں نہیں نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا تائی امی، میرا یقین کریں۔ افضل بھائی خود مجھے اپنے کمرے میں لائے ہیں، میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، میں ایسی نہیں ہوں، پلیز میرا یقین کریں۔ امرہ نے ان کے ہاتھ تھامنا چاہے، لیکن یہ کیا؟ انہوں نے اتنی زور کا اسے تھپڑ رسید کیا کہ وہ اپنے تایا کے قدموں میں جا گری۔ ہونٹ پھٹ چکا تھا جس سے خون رسنے لگا تھا، لیکن اس کی حالت پر کسی کو ترس نہ آیا۔ تو کمینی، اپنی اوقات دکھا ہی دی۔ تائی نے اس کے بال زور سے پکڑ کر کھینچے، جس پر اس کی چیخیں نکل گئیں۔ تھپڑوں سے اس بیچاری کا برا حال ہو چکا تھا۔ تبھی پاس پڑی افضل کی بیڈ پر تائی کی نظر پڑی۔ آج تو میں اس حرام زادی کو چھوڑوں گی نہیں، میرے بیٹے پر ڈورے ڈالے گی، کمینی میرے بیٹے پر الزام لگائے گی، تجھے اس قابل چھوڑوں گی ہی نہیں، میں دیکھنا میں کرتی کیا ہوں تیرے ساتھ۔ ان پر تو خون سوار تھا، بیلٹ کو ہاتھ میں لپیٹ رکھی تھی۔ امرہ یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ چھوڑ رشیدہ، کیا کر رہی ہے؟ فرقان صاحب نے اس کو ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن وہ باز کہاں آنے والی تھی۔ نائلہ نے ابھی کوشش کی کہ وہ رک جائے، لیکن اس کے سامنے کسی کا زور نہ تھا۔ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے سب، آج یہ نہیں رہے گی زندہ۔ انہوں نے بیلٹ امرہ کی کمر پر مارنا شروع کر دیا۔ پورے کمرے میں اس کی چیخوں کی آواز گونجنے لگی، جبکہ افضل اس کو مار کھاتا دیکھ کر کمینی ہنس رہا تھا۔ فرقان صاحب بھی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، ان کی پہلے کب چلی تھی جو آج چل جاتی۔ نائلہ نے اپنی ماں کو اس سے دور کیا، لیکن وہ پھر اس کی طرف مارنے کے لیے لپکی تھی۔ اب یہ یہاں نہیں رہے گی، چل نائلہ، اس کو باہر نکال۔ راشدہ خاتون نائلہ کی مدد سے اس بیچاری کو گھسیٹ کر باہر لائی، اس کو باہر گھسیٹ کر پھینک دیا اور گیٹ بند کر کے اندر چلی گئی۔ وہ دونوں جیسے اپنی آخرت بھول بیٹھی تھی، بلکہ اس گھر کے تمام مکین۔ امرہ کے جسم میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کی منت ہی کر لیتی۔ بارش کا زور بڑھ چکا تھا، جسم پر زخموں سے خون رس رہا تھا۔ اس کی تکلیف سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ جیسے جیسے کر کے وہ وہاں سے اٹھی، ہمت کرتے ہوئے لڑکھڑاتی مین سڑک پر آئی۔ آنسو سے چہرہ بھیگ چکا تھا، مسلسل اس کی قیمتی آنسو زمین بوس ہو رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ کہاں سے کہاں آ گئی۔ رات کا وقت اور تیز بارش، جسم میں اٹھتی درد کی ٹیس، ایک چیز سے وہ بے نیاز بے حس بنی چل رہی تھی۔ دماغ میں وہی الفاظ گھوم رہے تھے جو اس کی تائی نے اس کی کردار کشی کی تھی۔ دور سے ایک گاڑی کی لائٹ نظر آ رہی تھی، جبکہ امرہ بے دہانی میں سڑک کے بیچوں بیچ چل رہی تھی۔ اب گاڑی ہارن بجاتی ہوئی اس کے سر پر آ گئی، لیکن وہ مسلسل سست روی سے چلتی جا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر موجود شخص کو اس کے نہ ہٹنے پر غصہ چڑھ چکا تھا۔ لگاتار گاڑی کا ہارن بجاتے وہ غصے میں گاڑی سے نکلا۔ او مس، خودکشی کرنے کا ارادہ ہے تو کہیں اور جا کر کرو، یہاں لوگوں کو پریشان تو نہ کرو۔ اس کے اتنا غصے سے بولنے پر بھی اس پر اثر نہ ہوا، بس چلتی جا رہی تھی۔ جرغم نے اس کو آگے چلتے ہوئے دیکھا تو اپنے آپ کو نظر انداز کرنا اسے تپ آ گیا تھا۔
اوے ہیلو، میں تم سے مخاطب ہوں۔ زرغم نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کیا تو اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ امرہا لفظ ٹوٹ کر اس کے ہونٹوں سے ادا ہوئے تھے، جبکہ امرہا نے اس کی طرف دیکھا تو آنسو کی وجہ سے کچھ بھی صاف دکھائی نہ دیا۔ وہ درد سے بے حال ہوتی ہوش گنوا بیٹھی تھی۔ زرغم نے اسے جلدی سے اپنے بازوؤں میں لیا۔ امرہا یار کیا ہوا؟ آنکھیں تو کھولو۔ اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا، لیکن اب تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ زرغم کی نظر اس کے حلیے پر پڑی تو غصے سے ہونٹ بھیج گئے۔ اب اسے سب معاملہ سمجھ آ گیا تھا۔ آج ہی تو اس نے اس کی انفارمیشن نکالی تھی، لیکن یہ اسے نہیں پتا تھا کہ ایسے اور اس حال میں اسے مل جائے گی۔ بارش میں وہ دونوں ہی بھیگ چکے تھے۔ زرغم نے اس کو اپنے سہارے اپنی گاڑی میں ڈالا اور تیز ڈرائیو کرتا ہوا اپنے فلیٹ پر پہنچا۔ اپنے روم میں اس کو لٹا کر اس کے زخم صاف کیے، بینڈیج کرتا گیا، لیکن اب مسئلہ باقی جسم پر پڑے زخموں کا تھا کہ وہ اب کیسے مرہم لگائے۔ تبھی اس نے اپنے دوست کو کال کی، جس کی وائف لیڈی ڈاکٹر تھی۔ اس نے کال کرتے ہی وہ دونوں اس کے پاس آ گئے تھے، جن کو اس نے سب سچ بتا دیا تھا کہ کیسے اور کس حال میں اس کو ملی۔ میں نے اسے کپڑے چینج کر دیے ہیں اور مرہم بھی لگا دیا ہے، لیکن اس کے جسم پر زخم ہے جیسے اسے بیلٹ سے مارا گیا ہو۔ خیر میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، کچھ میڈیسن بھی میں نے رکھ دی ہے، جیسے ہی اسے ہوش آ جائے تو اس کو لازمی کھلانی ہے۔ ڈاکٹر ہائفا نے روم سے باہر آ کر اسے سب سچ بتا دیا، جس کو سن کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اچھا چل میں چلتا ہوں، پھر آؤں گا۔ عمر نے اس سے اجازت مانگی تو زرغم نے سر ہلایا۔ ان کے جاتے ہی وہ روم میں آیا جہاں امرہا سکون سے سو رہی تھی، چہرے پر سوجن تھی، اور زرغم سرخ چہرے سے اس کا معائنہ کر رہا تھا اور اپنا ارادہ بھی بنا رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ وانیہ بیٹا آرام سے ناشتہ کرو۔ فریہ بیگم نے اس کو جلدی جلدی نوالا چباتے ہوئے دیکھا تو ٹوکا۔ ارے امی لیٹ ہو گئی ہوں میں، آج میرا پہلا دن ہے آفس میں، سر سے ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے۔ وانیہ نے اچھے سے اسکارف لے لیا اور دوپٹے کو اپنے ارد گرد لیا اور فریہ بیگم کو گال چوم کر باہر بھاگی۔ خیال سے جانا وانیہ۔ اوکے امی، اللہ حافظ۔ فریہ بیگم نے اس کو یوں جانے پر افسوس سے سر ہلایا۔ وانیہ آفس میں آ کر اپنے کیبن میں کام کر رہی تھی جو اسے وہاں سکھایا گیا تھا، تبھی پورے آفس میں ہلچل مچ گئی۔ ہر کوئی بھاگ بھاگ کر اپنے کیبن کی طرف جا رہا تھا۔ وانیہ ان سب کو دیکھ کر حیران تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے۔ مس ماریہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے پاس سے گزرتی ماریہ سے پوچھا۔ ارے یار آفس کے اونر آ چکے ہیں، آفس اسی لیے سب الرٹ ہو گئے ہیں کیونکہ وہ بہت سخت قسم کے انسان ہیں، کسی قسم کی غلطی برداشت نہیں کرتے، فٹ آفس سے نکال دیتے ہیں۔ ماریہ فراٹے بھرتی اس کو وہاں کی انفارمیشن دینے لگی، جس پر ماریہ کا منہ کھلا رہ گیا اس کمپنی کے مالک کا سخت نامہ سن کر۔ تو یہاں کے اونر کون ہے؟ ماریہ نے جلدی سے اس سے پوچھا۔ پاگل تم نہیں پتہ یہاں کے اونر زاور شاہ ہے؟ اچھا اب میں جا رہی ہوں اپنے کیبن میں، یہی نہ ہو کہ میری شامت آ جائے۔ وہ تو اسے بتا کر غائب ہو گئی تھی، لیکن جس کا نام بتایا تھا وہ سکتے میں آ گئی تھی۔ چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا، ٹانگیں الگ سے کپ کپانے لگ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ ہوش میں آتے ہی وہ اپنا بیگ ٹیبل سے اٹھانے لگی۔ ارادہ اس کا آفس سے بھاگ جانے کا تھا، لیکن برا ہوا مس راہیلہ کا جو اس کے لیے پیغام لے آئی تھیں۔ وانیہ آپ کو سر زاور شاہ اپنے آفس بلا رہے ہیں، جلدی جائیں ان کے آفس میں، پھر وہ لیٹ جانے پر غصہ کریں گے۔ وہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ وانیہ نے منہ سے بے ساختگی کے الفاظ نکلے، جس پر مس راہیلہ نے اس کو گھورا۔ آپ کو یاد ہو تو میڈم وانیہ آپ ان کی سیکرٹری کی جاب پر رکھی گئی ہیں۔ مس راہیلہ نے اس کو اچھے سے باور کرایا تو وہ تھوڑا شرمندہ سی ہو گئی۔ جی میں جا رہی ہوں سر کے آفس، یہ کہہ کر بے دہانی میں باہر کی طرف جانے لگی۔ اس کا خوف ہی کچھ ایسا تھا کہ اس کی سدھ بودھ جیسے کھو گئی تھی۔ وانیہ سر زاور کا آفس سر میرب کے آفس کے ساتھ ہے، آپ تو آفس سے باہر جا رہی ہیں۔ مس راہیلہ نے اس کا بازو پکڑ کر آفس کی طرف موڑا، جس پر وہ اور شرمندہ ہوئی۔ جی جا رہی ہوں۔ وانیہ کے منہ سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ زاور کے آفس کے باہر کھڑی تھی اور آنکھیں بند کر کے دعائیں مانگنے لگ گئی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ یا اللہ پلیز مجھے اس جلاد انسان سے بچا لے، پلیز پلیز۔ اب وہ اتنا بھی جلاد نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہیں کہے گا آپ کو۔ میراب کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ اچھا خاصا شرمندہ ہو گئی۔ میراب نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی تھی اس کے یوں دعا مانگنے پر۔ جائیں آپ اندر، ورنہ آپ اور لیٹ ہو گئی تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیا کرے۔ میراب نے اسے اور خوفزدہ کیا تھا۔ کانپتے ہوئے اس نے آفس کا دروازہ اوپن کیا اور اندر داخل ہو گئی۔ زاور شاہ اپنی روبدار شخصیت کے ساتھ چیئر پر برجمان تھا اور لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ تھا۔ اپنی سی وی لے کر یہاں آئیے۔ اندر آنے کی آہٹ وہ جان چکا تھا، تبھی اپنی گمبھیر آواز میں بولا تو وانیہ اس کی آواز پر سنتے ہی اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ خوف سے چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور ٹانگوں میں ہمت جو اب نہ رہی۔ جب زیادہ وقت گزرا تو زاور نے سر اٹھا کر آنے والے کی طرف غصے سے دیکھا، لیکن وہاں دروازے کے پاس وانیہ رحمان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پل بھر میں چمک ابھری تھی، لیکن بس کچھ دیر میں ہی اس کے چہرے پر سختی چھا گئی تھی۔ یہاں آؤ وانیہ، زاور نے چیئر پر ٹیک لگا کر اسے پکارا، لیکن وانیہ کی تو سٹی ہی گم تھی اس کو اپنے سامنے دیکھ کر۔
یہاں آتی ہو یا میں آؤں وہاں، زاور شاہ غصے سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وانیہ نے فٹ سے آنکھیں بند کی تھیں، جیسے وہ آنکھیں بند کرنے سے اس کے سامنے سے غائب ہو جائے گی۔ ایسے کام ہی کیوں کرتی ہو جس کا خمیازہ بعد میں بھگتنا پڑے؟ اس کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ اس کے دور ہٹنے لگی، لیکن زاور شاہ نے اس کا یہ ارادہ کینسل کر دیا تھا اور زبردستی اس کا بازو پکڑ کے اپنے سامنے کھڑا کیا، جس پر وہ سر جھکا گئی تھی۔ آنسو اب گال پر پھیل گئے تھے جس کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یوں سر جھکانے سے کیا ہوگا وانیہ؟ تم میری مجرم ہو، سمجھی مجھے تم سے نفرت ہے، نفرت۔ زاور نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس پر چیخا تھا، جس پر وہ ڈر کر دور ہوئی تھی، لیکن زاور کی گرفت اس کی کمر پر بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑیں۔ وانیہ درد سے بے حال ہوتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی تھی، جس پر زاور شاہ پل بھر میں ساکت ہوا تھا۔ اس کا لمس اس کو پاگل کرنے کو کافی تھا۔ اب وانیہ کا برا حال ہی ہونے والا تھا۔ درد ہو رہا ہے، واہ واہ، اور تم نے جو میرے ساتھ کیا اس کا جواب کون دے گا؟ ہاں۔ زاور شاہ نے اسے جھٹکے سے اپنے قریب کیا تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ آنسو اب موتیوں کی صورت گال پر گر رہے تھے، جن کو دیکھ کر زاور کا دل زور کا دھڑکا تھا۔ اسی کیفیت میں وہ اس کے چہرے پر جھکنے ہی لگا تھا کہ وانیہ کی سسکی اس کے کانوں میں پڑی، جس پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور جھٹکے سے اس کو اپنے آپ سے دور کیا، جس کے نتیجے میں وہ دیوار سے بہت زور سے ٹکرائی تھی۔ وانیہ نے بڑی مشکل سے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، نفرت کرتا ہوں میں تم سے، سنا تم نے؟ نفرت کرتا ہوں۔ زاور شاہ اپنے جذبات کو قابو کرتا ہوا چیخا تھا، جس پر وانیہ نے حیران آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا جو اسی کو گور رہا تھا۔ ایک بار ہی سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ نکلو یہاں سے، دفعہ ہو جاؤ۔ زاور شاہ نے آگے بڑھتا اس کا بازو دبوچا اور کھینچتا اس کو آفس کے دروازے سے باہر دھکیل دیا۔ وانیہ وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے کیبن میں آئی تھی۔ شکر تھا کسی نے اس کو اس بگڑی حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی حالت درست کرتی وہاں سے گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ آنسو پھر بھی اس کی آنکھوں سے جاری تھے، جن کو بڑی بے دردی سے کرتی ہوئی گھر کی جانب چل پڑی، جبکہ زاور شاہ نے غصے میں آ کر مکہ شیشے کی ٹیبل پر مارا، جس سے وہ کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ ساتھ میں اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا تھا، جہاں سے اتنا زیادہ گہرا زخم پڑ گیا تھا، لیکن اسے ذرا بھی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ آخر تم کیوں کرتی ہو ایسا کرتی ہو؟ کیوں میرے جذبات جگا کر بھاگ جاتی ہو؟ زاور شاہ نے اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ پورا آفس گونج اٹھا تھا۔ ساتھ والے آفس میں پریشانی سے ٹہلتا میراب اس کی دھاڑ پر چونکا تھا، اس کے آفس کی طرف بھاگا۔ کیا ہوا زاور؟ تم ایسے؟ آفس کا دروازہ جیسے ہی کھلا اس نے کھولا تو منظر سامنے اس کے زخمی ہاتھ پر پڑی تو باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ اف زاور! میرم نے اس کا ہاتھ تھاما جہاں خون کا فوارہ نکل رہا تھا۔ ہٹو، کچھ نہیں ہوا مجھے، دور رہو مجھ سے۔ زاور نے سختی سے اس پر اپنا ہاتھ پھڑایا۔ میراب نے سنجیدگی سے اس کے غصے سے لال پڑتا چہرے کی طرف دیکھا، تبھی وہ اٹھا اور میڈیسن باکس کو اٹھا کر اس کے پاس بیٹھا اور جلدی جلدی اس کی بینڈیج کرنے لگا۔ اب کی بار زاور شاہ نے اس کو کچھ نہ کہا، بس اس کے لب بھینچے اس کو گھورنے لگا۔ میراب جانتا تھا کہ اسے کیوں گھورا، لیکن ایسا کرنا بھی ضروری تھا، جس کے زاور اگنور کرتا آیا تھا۔ زاور یار، میں چاہتا تھا تم دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے، تبھی اس کو یہاں جاب پر رکھا تھا۔ میراب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی اپنی بات کہی، جبکہ زاور نے سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ اس کا غصہ اب صفا نیزے پر تھا۔ تم جان بوجھ کر اس کو میرے سامنے لائے ہو، یہ جانتے ہوئے کہ میں اس سے کتنی نفرت کرتا ہوں۔ زاور نے نظریں چراتے ہوئے اپنی گھمبیر آواز میں اس کو جتایا۔ اور اگر تم اس سے نفرت کرتے تو مجھ سے یوں نظریں نہ پھیر رہے ہوتے مسٹر زاور شاہ۔ تمہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں، رگ رگ سے واقف ہوں۔ میراب نے اسے اپنی ہنسی دبا کر اس کو کہا تو زاور نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ واقعی ایسا ہی ہے، پر اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میرو جو زاور شاہ کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کہتے ساتھ ہی وہ مضبوط قدموں سے چلتا ہوا آفس سے ہی نکل گیا۔ پیچھے میرم نے اس کو افسوس بھری نظروں سے دیکھا، خود بھی خوار ہو رہا ہے، اس بیچاری لڑکی کو بھی سکون نہیں لینے دے رہا۔ حد ہے پاگل پن کی۔ میراب اب الفاظ بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ جیسے ہی گھر آئی تو عمل کو فریحہ بیگم کے پاس بیٹھے دیکھا، جس پر اسے جی بھر کر غصہ ہے۔ اسی کی وجہ سے تو وہ شخص اس پر مسلط ہوا تھا، جس سے وہ بے انتہا ڈرتی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دفعہ ہو جاؤ میرے گھر سے، سمجھی؟ وانیہ کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اسے اٹھا کر پھینک دیتی۔ وانیہ بیٹا آرام سے، دوست ہے، تم سے ملنے آئی ہے۔ فریحہ بیگم نے ناسمجھی سے پہلی بار اس کا ایسا رویہ دیکھا تھا، جبکہ عمل اپنے کیے پر شرمندہ سی تھی۔ وانیہ یار، آئی ایم سو سوری، میں شرمندہ ہوں، پلیز مجھ سے ناراض نہ ہو، معاف کر دو مجھے پلیز۔ عمل اٹھ کر اس کے پاس آئی، جبکہ وانیہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا دفعہ ہو جاؤ، وہ حلق کے بل چلائی تھی، تبھی عمل نے اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی، جس پر وانیہ نے اسے دھکا دیا اور بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ فریحہ بیگم نے پریشانی اس کا یوں جانا دیکھا، پھر عمل کی طرف۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ وہ ایسی ہی نہ تھی، یہ تو ایسی نہ تھی۔ فریحہ بیگم نے عمل سے پوچھا۔ کچھ نہیں آنٹی، مجھے لگتا ہے کام کی وجہ سے تھک گئی ہو کہ میں پھر آؤں گی، بائے۔ عمل جلدی سے ان کے سوال کو ٹالتی وہاں سے رفو چکر ہوئی تھی، کیونکہ اسے اپنی غلطی کا اچھے سے پتا تھا کہ وہ کیا کر بیٹھی ہے۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب وانیہ نیا نیا کالج جانا شروع کیا تھا۔ یہاں پر اس کی دوستی عمل سے ہوئی تھی۔ عمل بہت ہی بولڈ قسم کی لڑکی تھی، جبکہ وانیہ ڈرپوک سی تھی۔ عمل اس کو اپنے ہر کام میں ساتھ رکھتی تھی، یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ وانیہ کا فائدہ اٹھاتی تھی، اور اس کو کسی طرح اپنے شیشے میں اتارا ہوا تھا کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ جو اس کی خاص دوست ہونے کا ناٹک کرتی ہے وہی اس کی جڑیں کاٹ رہی ہے۔ اصل میں عمل ایک مافیا کے لیے کام کرتی تھی۔
بہت سی ڈرگز اس کی کالج کے ذریعے سپلائی کیے تھے، جس کا وانیہ کو ذرا برا بھی علم نہ تھا۔ سرگرمیوں کی چھٹیوں میں کالج ایک ٹرپ پر جا رہا تھا، جس کے لیے عمل نے فریہ بیگم سے خصوصی اجازت لی تھی اور وانیہ کو بھی ساتھ لے جانے دیا، اور ایسا ہی ہوا۔ فریہ بیگم نے عمل کے بھروسے پر اجازت دے دی تھی، جبکہ وانیہ کا دل بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس کا دل جانے کو کر ہی نہیں رہا تھا۔ مجبوری میں وہ عمل کے ساتھ ٹرپ پر گئی تھی، جہاں وہ لوگ ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ عمل تو بہت خوش تھی کہ وہ آج ایک مقصد میں کامیاب ہو جائے گی اور اس کے بدلے اسے بہت سا پیسہ ملنے والا تھا۔ وانیہ، یہ بیگ کمرہ نمبر 16 میں دے آؤ، مجھے میم نوری نے کہا تھا کہ ابھی مجھے بات لینا ہے، ایسا کرو ان کو دے آؤ، بہت ضروری چیزیں ہیں اس میں، ان کو جاؤ، شاباش دے آؤ۔ وانیہ اس کی چالاکیوں سے کوسوں دور تھی، تبھی وہ چھوٹا سا بیگ اٹھائے راہداری کی طرف آ گئی، جہاں قطاروں میں کمرے بنے ہوئے تھے۔ وہ چلتی ہوئی تھوڑا آگے ہوئی تو وہاں دیوار میں نصب بڑے ایکویریم پر اس کی نظر پڑی، جہاں بہت خوبصورت مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ وہ ان کی خوبصورتی میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ بھول بیٹھی کہ کس کام کے لیے وہ جا رہی تھی۔ تبھی اس کے موبائل پر عمل کی کال آئی، وہ چونک کر ہوش میں آئی اور کال اٹینڈ کر گئی۔ کہاں ہو تم، بیگ دیا یا نہیں؟ عمل نے بے چینی سے پوچھا، جس پر وانیہ نے سر پر ہاتھ مارا۔ ہاں ہاں دے رہی ہوں، کمرے کے پاس ہی ہوں، وانیہ نے فٹ کہا، جبکہ عمل اس کے جواب پر پرسکون ہوئی تھی۔ اوکے، دے کر جلدی آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ عمل یہ کہتے ساتھ ہی کال کاٹ دی، جس پر وانیہ نے اپنے موبائل کو گھورا اور جلدی سے بنا دیکھے ساتھ والے روم میں چلی گئی، جہاں اس کی آنکھیں کھلنے والی تھی کہ آج اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، اب میں کیا کروں، یہیں رکھ دوں بیگ یا نہیں؟ وہ خالی روم کو دیکھتے ہوئے حیران ہوئی، تبھی بہت کچھ سوچتی بیگ کو بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر واپس مڑی تھی۔ رک جاؤ، کون ہو تم؟ وہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ مردانہ آواز پر وانیہ اچھل پڑی۔ عمل نے تو کچھ اور کہا تھا، یہ کون تھا؟ منہ ہی منہ میں وہ بڑبڑائی تھی اور ڈر بھی رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ کیا بڑبڑا رہی ہو، ذرا پلٹو، تم ہو کون؟ اس نے غصے سے پوچھا، جس پر وانیہ کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ ڈر کے مارے منہ سے کچھ نہیں نکل رہا تھا اور نہ ہی وہ مڑ رہی تھی، جیسے پیچھے دیکھا تو سزا ملے گی۔ بہری ہو کیا، سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ زور سے چیخا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے قریب آیا اور اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب اس کا رخ کیا تو اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ تم یہاں؟ زاور شاہ نے گھورا۔ میں یہاں بیگ دینے آئی تھی، میں نہیں جانتی کسی کو بھی۔ وانیہ نے اپنا بازو چھڑایا اور دروازے کی طرف بھاگی، جہاں پولیس کا شور اٹھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پل بھر میں فق ہوا۔ زاور نے اس کو پیچھے سے پکڑ کر دور کیا، اس کو گھورنے لگا، جس پر وانیہ نے ڈرتے ڈرتے اسے دیکھا۔ زاور یکٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جیسے بہت دنوں بعد اس کو نظر آئی ہو۔ تم مجھے جانے دو پلیز، وانیہ ہکلا کر بولی۔ اس کی گرفت میں کسمس آئی، جس کا زاور شاہ پر رتی برابر بھی اثر نہ ہوا۔ چھوڑو مجھے، وانیہ نے اب کی بار اس کو دھکا دیا، جس پر وہ 2 قدم اس سے دور ہوا تھا اور ہوش میں آیا تھا۔ تبھی اس کا موبائل زور و شور سے بجنے لگا۔ زاور نے ایک نظر موبائل پر ڈالی اور ایک نظر وانیہ پر، جو باہر نکلنے کے پر تول رہی تھی۔ تم تو یہاں آؤ ذرا۔ زاور نے اس کا ہاتھ زبردستی پکڑا۔ وانیہ کی برداشت اب جواب دے رہی تھی، آنسو اب نکلنے ہی والے تھے۔ ہاں بولو احمد، اس نے کال اٹھاتے ہوئے بولا، لیکن مقابل کی بات سنتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ساتھ ہی اس نے وانیہ کو غصے سے دیکھا، جو اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا تم گاڑی تیار رکھو، میں آ رہا ہوں، زاور نے اتنا کہہ کر کال کاٹ دی۔ وانیہ رحمان یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ زاور نے غصے سے اس کو پکڑ کر پوچھا، جو پہلے ہی اس کی گرفت پہ نڈھال تھی، اب اس کے یوں غرانے پر زور سے آنکھیں میچ گئی۔ میں یہ بیگ دینے آئی تھی، وانیہ نے فٹ بول کر، اپنی جان بچانی چاہیے لیکن ایسا ممکن کہا تھا۔ یہ جو بیگ تم دینے آئی تھی، کس روم میں دینے آئی تھی؟ زاور نے دانت بیچتے اس سے پوچھا۔ روم نمبر 16۔ اب کی بار وہ نظر جھکا گئی تھی، اس کے غصے سے بھری سرخ آنکھوں میں دیکھنا محال تھا۔ مس وانیہ، آپ روم نمبر 15 میں آئی ہیں۔ زاور کا بولنا اس کو شرمندہ کر گیا تھا۔ نکلو اب میرے ساتھ، ورنہ یہاں پھنس جاؤ گی تم۔ زاور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کھینچا، جس پر وہ مزاحمت کرنے لگی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے بس واپس جانے دو۔ شٹ اپ وانیہ، یہاں کوئی مذاق نہیں ہو رہا، اتنا بھی کیا بے وقوف ہونا۔ زاور اس کی ضد پر تپ سا گیا۔ یہاں آؤ ذرا، بیگ تو کھولو، میں کہہ رہا ہوں کھولو، اور خود دیکھو تم کتنی بے وقوف ہو۔ اسے اپنی جگہ سے ہلتے نہ دیکھ کر وہ غصے سے غرایا تو وانیہ نے اس کے ڈر سے اس بیگ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، جس کو کچھ دیر پہلے وہ بڑی آسانی سے اٹھائے یہاں تک آئی تھی۔ اب اس بیگ کی زپ کھولتے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن اب بیگ کی زپ کھولتے اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اتنا بڑا دھوکہ اس کے ساتھ اس نے جلدی سے اس بیگ کو پھینکا، جس کے نتیجے میں سفید پاؤڈر پھیل چکا تھا اور الگ ہی بدبو اٹھنے لگی تھی۔ میں نہیں جانتی یہ بیگ وہ عمل نے دیا، سچ میں میرا کوئی قصور نہیں۔ وانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے تھے، روتی ہوئی وہ پیچھے کو مڑتی، وہ دیوار سے ٹکرائی۔ زاور کو اس کی حالت کا اچھے سے اندازہ، تبھی اس کے پاس گیا اور اپنی باہوں میں تھام لیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وانیہ اس کی قمیص سختی سے پکڑتی بھیگی آواز میں بولی، جس پر زاور نے گہرا سانس بھرا۔ ہاں مجھے پتا ہے تمہیں استعمال کیا گیا ہے۔ زاور نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، جہاں وانیہ ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ زاور نے اسے قیمتی سرمایہ کی مانند اپنی باہوں میں اٹھایا اور دروازے کی جانب بڑھا، جہاں اس کا خاص بندہ اسی کے انتظار میں تھا۔
احمد باقی تم سنبھال لینا، اوکے میں جا رہا ہوں، سختی سے کہہ کر وہ اس ہوٹل سے نکلتا چلا گیا، جبکہ احمد نے اس کے جانے کے بعد فٹافٹ کمرے کے سارے ثبوت مٹا دیے تھے۔ کیا وہ نہیں آئی تمہارے پاس؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے اچھے سے سمجھا کے بھیجا تھا یار، عمل اب پریشانی سے بولی تھی۔ اسے اب فکر ستا رہی تھی کہ وانیہ نے بیگ کھول کر دیکھ نہ لیا ہو، اتنے میں اس ہوٹل میں ریڈ بھی پڑ چکی تھی، جس کا ڈر تھا کہ اسے وہی ہوا۔ وہ اپنی جان بچانے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی، کسی طرح وہ یہاں سے آسانی سے نکل جائے۔ تبھی اس کی نظر کھڑکی پہ پڑی، جس کو دیکھ کر وہ ہنس پڑی۔ یہ ہوئی نہ بات، یہ کہہ کر وہ اپنا ضروری سامان اٹھاتی ہوئی اس کھڑکی سے کود گئی تھی جو پچھلے حصے میں کھلتی تھی، جہاں کسی کو شک بھی نہیں پڑ سکتا تھا۔ دوسری طرف زاور وانیہ کو اپنی گاڑی میں لٹا کر ہاسپٹل پہنچا تھا، جہاں اس کی اچھے سے دیکھ بھال کی گئی تھی۔ زاور اس کی حالت سے مطمئن ہوتا ایک ضروری کال کرنے باہر گیا تھا، لیکن پیچھے سے بے خبر تھا کہ وانیہ کو ہوش آ گیا تھا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ اٹھ کر بیٹھتی وہ اپنا سر تھام گئی جو بری طرح چکرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا، خوف سے زرد پڑتی وہ جلدی سے ہاسپٹل کے بیڈ سے اٹھی، لیکن لڑکھڑا گئی۔ اف میرا سر! وہ اپنا سر تھامتی گرنے لگی تھی، لیکن وہ ہمت کرتی وہاں سے نکلنے لگی۔ بہت مشکل سے وہ چلتی ہوئی ہاسپٹل سے باہر آئی تھی، اسے جلدی سے جلد اپنے گھر جانا تھا۔ اس حادثے سے بہت ڈر گئی تھی، اسے بس یاد تھا تو اتنا کہ زاور اسے معاف نہیں کرے گا، جس کو وہ صفائیاں دیتی آئی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ زاور اس کو پولیس کے حوالے کر دے گا، جس پر وہ اسے ڈرتی ہوئی وہاں سے بھاگ نکلی۔ زاور کال سن کر جیسے ہی روم میں آیا، خالی روم اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ کہاں گئی؟ وہ حیران ہوتا ہوا ڈاکٹر کے پاس گیا اور ان سے پوچھنے لگا۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، وہ پورا ہاسپٹل چھان چکا تھا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں دکھائی دی۔ وانیہ، یہ حرکت تمہیں بہت مہنگی پڑے گی، تم نے فرار ہو کے میرے غضب کو آواز دی، اب تمہیں میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا، تمہیں ڈھونڈ کر رہوں گا۔ زاور شاہ نے اپنے خیالوں میں وانیہ کو وارن کیا تھا، تبھی اس کا موبائل بج اٹھا۔ کھا جانے والی نظروں سے اس نے موبائل کی طرف دیکھا اور غصے سے کال پک کی۔ کیا بکواس ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم لوگ مر گئے تھے جس دل شازل کی یہ حالت ہوئی۔ وہ غصے سے پاگل ہونے لگا۔ جب اس کی حالت حرکت کی تھی تو کم از کم وہ اب زندہ نہیں بچنے والا تھا۔ اس کی اپنی مندی آنکھیں کھول کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگی کہ وہ کہاں ہے، تبھی اپنے ساتھ کی گئی زیادتیوں پر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ جہاں زرغم نے اسے گھورا، آرام سے امرا، اسے سختی سے وارن کیا، جس پر اسے سامنے نظر کی تو حیران سی رہ گئی اور پھر جلدی سے اس پر سے نظریں ہٹا گئی جو زرغم کو تیز جلا گئی تھی، لیکن وہ بڑے ضبط سے کنٹرول کر گیا تھا۔ ابھی اور اسی وقت ہمارا نکاح ہے، خود کو جتنی جلدی ٹھیک کر سکتی ہو کر لو، میں کوئی بھی فضول بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ اسے گھور کر اپنی بات کرنے لگا۔ لیکن کیوں؟ امرا نے حیران ہوتے اس عجیب شخص کو طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیوں کا کیا جواب اتنا کافی ہے کہ میں بول رہا ہوں؟ وہ بولتا ہوا اس کے قریب آنے لگا، جس پر امرا ڈر کے پیچھے کی طرف کھسکی۔ اسٹاپ امرا! زرغم غصے سے دھاڑا تو وہ کمر کو مضبوطی سے تھام گئی تھی اور چہرے پر خوف سے پسینہ بھی آ چکا تھا۔ تو مجھ سے نکاح ابھی اور اسی وقت کرو گی؟ سمجھی، اگر زیادہ ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھنا میری یہ بات۔ زرغم نے اس کے ماتھے پر انگلی ماری تو وہ جلدی سے آنکھیں میچ گئی، ڈر سے مسلسل کانپنے لگی تھی، جس پر زرغم نے اس کی حالت دیکھی تو مسکرائے بنا نہیں رہ سکا اور پھر جلدی سے روم سے نکل گیا تاکہ وہ نکاح کی تیاری کر سکے۔ آدھے گھنٹے بعد باہر شور کی آوازیں آنے لگی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ تبھی اس کے روم میں خوبصورت سی لڑکی انٹر ہوئی، جس نے خوبصورت سا سوٹ اٹھایا ہوا تھا۔ کیسی ہو سویٹ گرل؟ اب طبیعت کیسی ہے؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ اسے مسکرا کر دیکھنے لگی، جس پر ہمراہ نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، لیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ ارے پریشان نہ ہو، میں ڈاکٹر ہوں، کل رات میں تمہیں چیک اپ کر کے گئی تھی، تبھی تم سے پوچھ رہی ہوں۔ ویسے میرا نام حائفہ ہے، تمہارے ہونے والے شوہر کی دوست کی بیوی ہوں۔ وہ مسکرا کر اس سے تفصیل بتانے لگی، لیکن امرا نے بالکل چپ سادھ لی تھی۔ چلو اٹھو، تیار ہو جاؤ، خاص تمہارے شوہر نے آرڈر دیا ہے کہ تمہیں سجایا جائے۔ حائفہ نے شوخی سے اس کو آنکھ ماری تو امرا نظریں پھیر گئی، جس پر حائفہ کی مسکراہٹ چمٹی اور گہرا سانس بھر گئی۔ دیکھو جو ہونا تو ہو گیا، وہ تمہارا ماضی تھا، اب آنے والے کل کے بارے میں سوچو۔ زرغم بہت اچھا ہے، تم کو بہت خوش رکھے گا، وہ مجھے نکاح نہیں کرنا، امرا نے اس کی بات کاٹ کر کہا، جس پر حائفہ ایک دم چپ ہو گئی تھی۔ دیکھو میری بات سمجھو، سنائی نہیں تھی آپ کو؟ مجھ سے یہ نکاح نہیں کرنا تو نہیں کرنا، آپ کی بار چیخی تھی باہر۔ زرغم تک اس کی چیخ اچھے سے پہنچ گئی، تبھی وہ دھاڑ کر دروازہ کھول کر داخل ہوا۔ آپ جائیں بھابھی، میں اس کو قابو کر لوں گا، اسے میرے ہی قابو آ سکتی ہے۔ زرغم نے ایک نظر امرا کو غصے سے دیکھ کر دانت پیستے حائفہ کو کہا، جس پر وہ سر ہلاتی روم سے باہر چلی گئی۔ اب بولو، کیوں میرا دماغ خراب کر رہی ہوں؟ ہاں، زرغم نے اس کو بازو جھٹکے سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، جس پر وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی اور ایک دم ہی وہ سٹ پڑائی تھی اس کی اس حرکت سے۔ بولا، اب چپ کیوں ہو؟ سانپ سوکھ گیا ہے کیا؟ وہ اس کے کان کے پاس غرایا تو وہ اس کی گرفت میں کسمسائی۔ آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو نکاح کیوں کر رہے ہیں؟ امرا نے بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ اس کے اس سوال پر وہ سختی سے لب بھیج گیا اور خود کو نارمل کرنے لگا۔ اس کی گرفت اب بھی امرہا پر تھی، جس پر وہ نکلنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ امرہا، میرے ضبط کو مت آزماؤ ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، سمجھی؟ زرغم نے اس کی کمر پر اپنی گرفت تیز کی تو اس کی سسکی نکل گئی۔ جسم ابھی تک درد کر رہا تھا، اوپر سے زرغم کی پکڑ اسے تکلیف دے رہی تھی، چہرے پر بھی تکلیف
کے اثار تھے جو زرغم کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکے تھے. تبھی اپنی گرفت اس پر ہلکی کر گیا. میں اتنا پاگل بیوقوف تو بالکل بھی نہیں. مجھے تمہارے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہو. سب خبر رکھتا ہوں تمہاری. اب جلدی سے تیار ہو جاؤ ہریا. وہ اس کو گال کو چلاتا ہوا بولا تو امرہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا. مجھے پھر بھی نکاح نہیں کرنا مجھے یہاں سے. امرہ نے اب کی بار ضد پکڑی لیکن اس کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی کہ زرغم کا ہاتھ اٹھا اور اس کا گال سرخ کر گیا تھا. شٹ اپ امرہ, ابھی اور اسی وقت نکاح ہوگا. اگر تم نکاح کے بغیر رہنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی سمجھی. اس کا بازو دبوچتا وہ غرایا تھا. امرہ تو اس کے پڑنے والے تھپڑ سے ہی خاموش ہو گئی تھی. اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ وہ سوسو کرتی ہوئی تیار ہونے چلتی تھی جبکہ زرغم نے اسے یوں دیکھ کر اپنی ہنسی دبائی تھی. کچھ دیر بعد ہی اس کا نکاح میں آ گئی تھی جس پر زرغم کی مسکراہٹ غائب ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی, جبکہ امرہ روٹی روٹی سی بیٹھی تھی. جس پر زرغم نے اسے کچھ نہ کہا تھا. اس کا جو مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا تھا, اس لیے بس اتنا ہی کافی تھا. اور پھر یوں ہی دن گزرتے رہے. امرہ کے زخم بھی ابھی بھر رہے تھے جس کی وجہ سے زرغم خان ہی تھا. امرہ کا خیال ہی اتنا رکھتا تھا کہ اسے جلد ٹھیک ہونا ہی پڑا تھا. زرغم نے اسے تنگ نہیں کیا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ امرہ کس مشکل و حالات سے گزری ہے. اس کی امرہ کا کالج جانا بھی دوبارہ سے شروع کروایا تھا جس پر وہ ذرا بھی راضی نہ تھی, لیکن زرغم نے غصے سے ڈر کر وہ بلا آخر اسی کے ساتھ کالج آتی جاتی تھی. زرغم نے اسے کسی اور طرف دیکھنے ہی نہیں دیتا تھا جس پر امرہ کو بہت غصہ بھی آتا تھا اور وہ اپنے آپ کو کوستی بھی رہتی تھی کہ لیکن زرغم کے کسی فیصلے سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی. اور پھر اسی آنکھ مچولی میں دن گزرتے ہی چلے گئے. وانیہ وہاں سے بھاگ تو آئی تھی لیکن اب زاور شاہ کا جنون بن گئی تھی جس سے وہ انجان تھی. عمل بھی اس حادثے کے بعد اس سے ملنے آئی تھی جس پر اس نے صاف صاف ملنے سے انکار کر دیا تھا. عمل اس کے رویے سے بہت پریشان بھی تھی لیکن خود پہ اسے بھرپور بھروسہ تھا کہ وہ وانیہ کو دوبارہ اپنے جال میں جکڑ لے گی. لیکن وہ اب یہ نہیں جانتی تھی کہ وانیہ کے پیچھے ایک مضبوط ہاتھ تھا جو اسے کچھ بھی ہونے نہیں دے سکتا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے. وانیہ باہر آ رہا. خرم کی گرجدار آواز اب اس گھر میں گونجی جہاں وانیہ اپنے روم میں بخار سے پھنک رہی تھی. اس دن کے بعد سے اس کا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈر چکی تھی, جبکہ فریہ بیگم کو لگتا تھا کہ اسے کسی کی نظر لگ گئی. تھوڑی دیر پہلے ہی وہ اس پر دم کر کے اس کی دوائیاں لینے قریبی میڈیکل تک گئی تھی. گھر پر کوئی نہ تھا. تبھی خرم دھمکا تھا. سنائی نہیں دے رہا, کب سے آواز دے رہا ہوں اور تم ہو کے یہاں آرام فرما رہی ہو. خرم بدتمیزی سے بولا. اس کے کمرے میں آ گیا. آ رہی تھی بھائی نے کہا تو اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی. اچھا اپنے ڈرامے بند کرو, مجھے پیسے لا کر دو جلدی. خرم نے اکتا کر کہا. بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, ابھی تنخواہ نہیں ملی مجھے. وانیہ نے پریشانی سے کہا. مجھے پیسے چاہیے ابھی کے ابھی. وہ چیخا تھا. اس کے انکار پر میں کہاں سے لاؤں پیسے. وانیہ نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کو دیکھا جو کہنے کو اس کا سگا بھائی تھا لیکن مکمل طور پر بے حس تھا. اسے کسی کا بھی خیال نہ تھا. مجھے پیسے دو ابھی کے ابھی. خرم نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا جس پر وہ بیڈ سے نیچے گری تھی. اوف, اس کے منہ سے سسکی نکلی. بھائی یقین کرے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اپنی صفائی دیتے ہوئے وہ روحان سی ہو گئی. تم ایسے نہیں مانو گی. خرم نے اس کا بال زور سے پکڑا اور اس کے گال پر زور سے 2-3 تھپڑ مارے. جب اس سے بھی سکون نہ ملا تو اس نے تیز میں آ کر اس کا سر دیوار پر دے مارا. وانیہ تو پہلے ہی تھپڑوں سے نڈال تھی. دیوار پر سر لگنے سے چیخ اٹھی. ماتھے پر زخم بن چکا تھا جس سے خون بہہ کر اس کا چہرہ بھگونے لگا تھا. خرم اس کو وہیں چھوڑ کر امالیہ چھانے لگا جہاں سے اس کو کچھ بھی نہ ملا. تبھی وہ غصے سے جاتے جاتے ٹیبل پر پڑا شیشے کا گلاس زمین پر مار کے گھر سے نکل گیا, یہ دیکھے بنا کہ وہ گلاس ٹوٹ کر وانیہ کے پاؤں بری طرح زخمی کر گیا تھا. وانیہ کا سر بری طرح درد کر رہا تھا. اتنی تکلیف وہ برداشت نہ کر پائی اور وہ بے ہوش ہو گئی. فریہ بیگم جیسے ہی گھر آئی تو گیٹ کھولا دیکھ کر ان کو کسی انہونی کا احساس ہوا. پورا گھر پھیلا ہوا تھا جیسے یہاں تلاشی لی گئی ہو. جلدی سے وہ وانیہ کے کمرے کی طرف بھاگی اور وانیہ پر نظر پڑتے ہی ان کا دل دھڑکنا بھول گیا. وانیہ میرے بچے, یہ کس نے کیا؟ اپنی آغوش میں اس کو لیتے پوچھنے لگی لیکن وہ ہوش میں ہوتی تو جواب بھی دیتی. فریہ بیگم نے اس کو پڑوس کی مدد سے قریبی کلینک لے گئی جہاں اس کی بینڈیج کی گئی. تھوڑا سا تو پی لو. فریہ بیگم کب سے اسے سوپ پلانے کی کوشش کری تھی لیکن وہ ضد پر اڑی ہوئی تھی. امی نہیں پینا پلیز, وہ کہتی وہ کروٹ لے گئی. فریہ بیگم نے اسے بے بس نظروں سے دیکھا. اس کی ضد پر کلینک سے گھر لے آئی تھی. اب کچھ بھی نہیں کھا رہی تھی. فریہ بیگم کو اچھے سے اندازہ تھا کہ یہ حالت کس نے کی ہے. تبھی اپنے دوست درست اندازے پر کلس کر رہ گئی تھی. خرم پر ان کو بے تحاشا غصہ آ رہا تھا. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا. وانیہ کی نیند اس سے کوسوں دور تھی. فریہ بیگم نے بہت کہا کہ اس کے پاس سو جاتی ہیں لیکن وانیہ کو ان کی طبیعت کا احساس تھا. تبھی وہ ان کی بات نہ مانی اور ان کو زبردستی ان کے کمرے میں بھیج دیا. اور تب سے وہ کروٹ بدل رہی تھا. کھا کر وہ چھت کو گھورنے لگی جیسے یہ سب چھت کا ہی قصور ہے. وہ چھت کو گھورنے میں مصروف تھی. تبھی سے کھڑکی پر ایک سایہ سا لہرایا جس پر وانیہ نے ڈرتے ہوئے اس کھڑکی کی طرف دیکھا تو اسی وقت لائٹ بھی چلی گئی تھی. وانیہ کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی. وہ کمبل کو تھامتی مسلسل کھڑکی کی جانب ڈرتے ہوئے دیکھ رہی تھی جہاں سے چاند کی روشنی کمرے میں آ رہی تھی. تبھی ایک ہویلا کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہوا. وانیہ کی تو آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئیں کہ کون ہے وہاں. ہمت کرتی وہ پوچھ بیٹھی تھی اور دیکھ کر کھڑکی کی طرف رہی تھی. میں ہوں جانا بہت پاس. اس کی گمبھیر آواز گونجی تو وہ کانپ سی گئی تھی. تو تم کون ہو, یہاں کیا کر رہے ہو؟ وانیہ نے اس سے دوری بنائی. جو اس کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا وہ مکمل نقاب پوش ہی لگ رہا تھا. صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں جو بے حد سرخ ہو رہی تھیں. وانیہ کو ان آنکھوں سے وحشت سی محسوس ہونے لگی اور وہ نظریں چرا گئی.
میں خاص ہوں تمہاری لیے، اب چپ چاپ وہ کرو جو میں بولوں گا، اس کو گھور کر بولا۔ پر میں کیوں مانوں تمہاری بات؟ وانیہ نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا جو اس کو بڑی فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ وانیہ نے اپنے پاؤں کی جانب دیکھا جو بری طرح سوج چکا تھا، ورنہ وہ کب کا وہاں سے بھاگ کر فریہ بیگم کے پاس پناہ ڈھونڈ لیتی۔ یہاں سے تم ہل بھی نہیں سکتی میری جانم، یہ کہہ کر وہ ہنسا تھا، تبھی وہ اٹھا۔ وانیہ نے اس کی طرف سواریہ نظروں سے دیکھا جو کمرے میں چپ چاپ نکل گیا تھا۔ جانیہ، جس پر وانیہ نے آنکھیں بند کر کے پرسکون سانس بھری تھی۔ ابھی کہاں سکون آئے گا، اب تو بہت دیر ہو گئی جانم۔ کان کے پاس اس کی آواز گونجی تو فٹ آنکھیں کھول بیٹھی اور ڈر کر اس کی جانب دیکھا جو اسے کھانچ جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ ابھی کہ ابھی یہ سوپ ختم کرو ورنہ اپنی شامت کے لیے تیار ہو جاؤ جانم، پر اسراریت سے بولتا اس کا سکون غارت کر گیا۔ دیکھ کیا رہی ہو پیو، اس کو اب کی بار اس کی برداشت جواب دے گئی اور وہ غصے سے دھاڑا پانیاں اس کی دھاڑ پر دہل سی گئی تھی، تب چپ چاپ سوپ پینے لگی۔ مطمئن سے اس کو دیکھ رہا تھا، وہ جو سوپ پینے میں لگی ہوئی تھی، اور ایک غلط نگاہ بھی اس کی طرف نہ کی تھی۔ اور جب وہ سوپ ختم کر گئی تو تب وہ برتن اٹھا کر باہر لے گیا، اور جب وہ آیا تو دروازے کی جانب ہی تک رہی تھی۔ میڈیسن لو اب جلدی، اس کا عجلت بھرا لہجہ اس کو بہت کچھ باور کرا رہا تھا۔ یعنی تم ایسے نہیں مانو گی۔ وہ جب مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آنے لگا تو وانیہ ہڑبڑا کر حرکت میں آئی اور جلدی سے میڈیسن کھانے لگی، جس پر مقابل سکون سے کھڑکی کی جانب جانے لگا۔ تم کون ہو؟ وانیہ نے جلدی سے کہا تو وہ رک سا گیا، پھر مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا جو بے صبری سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بہت جلد تمہیں پتہ لگ جائے گا جانا، پھر تم پچھتاؤ گی مجھے جان کر۔ اتنا کہہ کر وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی گھر بھر میں لائٹ آ گئی تھی۔ وانیہ اس کے الفاظ میں کھو گئی تھی۔ آخر اس نے ایسا کیوں بولا تھا، یہی سوچ سوچ کر وہ کب نیند کی وادیوں میں گم ہوئی اسے پتہ بھی نہیں چل سکا تھا۔ تو نے بس اس کو مارنا، اس کے بدلے منہ مانگا پیسہ ملے گا۔ وہ جو کوئی بھی تھا خرم کو اپنی چال میں جکڑ رہا تھا۔ لیکن امجد، میں نے کسی کا آج تک قتل نہیں کیا، خرم نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ سوچ یار، اتنا پیسہ آئے گا، عیش کرے گا، ملک سے باہر چلے جانا، جہاں جو مرضی کرتے رہنا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، نہ ہی پولیس کا ڈر ہوگا۔ مسلسل خرم کی برین واشنگ کرنے لگا، جس پر خرم ہنسنے لگا تھا۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ وہ بے صبری سے پوچھنے لگا۔ چل ٹھیک ہے، مجھے سمجھا دے کیسے اور کس کو مارنا ہے۔ خرم پیسے کی لالچ میں حامی بھر لی تھی، بے پناہ پیسے کی لالچ میں حامی بھر لی تھی، جس پر امجد بھی ہنس پڑا تھا۔ زاور، کیا ہوا؟ تم اتنے بے چین سے کیوں گھوم رہے ہو؟ میرب، جو کب سے اسے ٹہلتے ہوئے دیکھ رہا تھا، آخر پوچھ بیٹا۔ کچھ نہیں میرو، یہ کہہ کر وہ ریسیپشن پر کال کر کے اپنی سیکرٹری سے پوچھنے لگا۔ مقابل کی بات پر اس کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ آپ کے پاس جسٹ 5 منٹس ہے، مس وانیہ کو جلدی سے آفس بلائیں۔ اوکے، ورنہ خود بھی کل سے آفس آنے کی زحمت مت کرنا۔ وہ تو وانیہ کی غیر حاضری پر پاگل سا ہو رہا تھا، غصہ اور پروان چڑھ رہا تھا۔ میرب چپ بیٹھا اس کی یہ حرکت دیکھ رہا تھا۔ اس کو کیوں بلا رہے ہو؟ تجھے تو اس سے نفرت نہیں؟ میرب کی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تجھے کوئی مسئلہ؟ زاور نے اسے گھور کر دیکھا۔ ہاں، نہ مسئلہ ہے نہ۔ میرب کی اپنی ہنسی دبا کر کہا اور اس کے غصے سے لال ہوتے چہرے کو دیکھا جو اب لال اور لال ہو رہا تھا۔ شٹ اپ میرو، زاور نے غصے سے کہا تو میرب اب کھل کر ہنسنے لگا تھا، جس پر زاور نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ دفعہ ہو جاؤ میرے آفس سے، زاور کی باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو میرب تو اور پھیل کر بیٹھ گیا۔ میں تو یہاں سے نہیں جانے والا، آج تو پورا سین دیکھ کر جاؤں گا، کب سے میری حسرت تھی۔ میرب نے معصومیت سے کہا تو زاور اس کی اگنور کرتا ہوا اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگا۔ اسے پتا تھا میرب اس کی جان اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ فریہ بیگم سبزی لینے گھر سے نکلی ہی تھی، کچھ لوگ ان کو گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ کون ہو تم لوگ؟ فریہ بیگم کے چہرے پر پسینے پھوٹ پڑے۔ خرم کہاں ہے؟ وہ ہٹا کٹا آدمی آگے آ کر پوچھنے لگا۔ میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے، وہ تو کئی دنوں سے گھر ہی نہیں آیا۔ فریہ بیگم نے جلدی سے وضاحت دی۔ اس کو خطرے کی بو محسوس ہو گئی تھی، کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ دیکھ مائی، ناٹک نہ کر، ہمارے ساتھ آئی سمجھ، تیرا بیٹا ہمارے پیسے لے کر بھاگا ہے، اب اسے بول جلدی واپس دے ہمارا پیسہ، ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ آدمی غصے سے بولنے لگا، جس میں فریہ بیگم کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ خرم کا یہ کارنامہ سن کر چل بلو، وہ دوبارہ آئیں گے، ابھی استاد کو بولتے ہیں کہ یہاں خرم نہیں ملا۔ وہ لوگ کب کے جا چکے تھے، لیکن فریہ بیگم کو سکون نہیں آیا تھا۔ بار بار گلی میں جاگ جا کر تسلی کر رہی تھی۔ جیسے ہی تسلی ہوئی کہ وہ گھر سے واپس آ گئی اور سیدھا وانیہ کے کمرے میں گئی، جہاں وانیہ کا موبائل کب سے بج رہا تھا۔ وانیہ بیٹا اٹھو، دیکھو موبائل کب سے بج رہا ہے، کوئی ضروری کال بھی ہو سکتی ہے۔ فریہ بیگم اس کے پاس بیٹھی اس کو اٹھنے لگی، جبکہ وہ کب سے سو رہی تھی، شاید دوائیوں کا اثر تھا۔ ایک تو یہ موبائل، وانیہ بمشکل آنکھیں کھولتی کال پک کر گئی تھی، لیکن اگلے انسان کی بات سن کر جھٹ سے اٹھ بیٹھی اور نیند جیسے اڑ ہی گئی تھی زاور شاہ کا نام سن کر۔ جی آ رہی ہوں میں، وانیہ نے جلدی سے کہہ کر کال کاٹ دی اور خود بیٹھ سے اٹھنے لگی۔ درد سے بے حال تھی، لیکن اپنی جاب کی وجہ سے مجبور بھی تھی۔ زاور جیسے انسان سے کچھ بھی توقع کیا جا سکتا تھا۔ کیا ہوا وانیہ، کہاں جا رہی ہو؟ اٹھ کر فریہ بیگم نے اس کو پھرتی دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ امی آفس سے کال تھی، بلا رہے ہیں، کام ہے بہت۔ وانیہ نے آدھا سچ آدھا جھوٹ بول کر ان کو بتایا۔ لیکن بیٹا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیسے جاؤ گی؟ فریہ بیگم کو اس کی فکر ہوئی۔ کچھ نہیں ہوتا امی، چلی جاؤں گی آرام سے، اگر آج نہ گئی تو آفس تو سر اتنا سخت ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ نکال ہی نہ دے۔ وانیہ کہہ کر واش روم میں چلی گئی، جبکہ فریہ بیگم کچھ سوچنے لگی۔
کیا ہوا کہ سوچ میں گم ہے، میری شان سی دیکھ رہی ہیں۔ وانیہ کب سے واش روم سے نکل کر تیار ہو رہی تھی اور بابا فریہ بیگم کی طرف بھی دیکھ رہی تھی، جو نہ جانے کس سوچ میں گم تھی۔ اسے کہتے ہی وہ واش روم ہوش میں آئی، کچھ نہیں، بس ایسے ہی، تم ایسے نہ چلی جانا، رکو تمہارے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو وانیہ فٹ سے بولی، امی رہنے دے، آفس میں کچھ کھا لوں گی، ابھی بہت لیٹ ہو گئی ہوں۔ ان کا گال چوم کر وہ آہستہ قدموں سے چلتی گھر سے آفس کے لیے نکل گئی تھی۔ کیا سر غصے میں ہے؟ اس نے ڈرتے ہوئے ماریہ سے پوچھا تو ماریہ نے باقاعدہ سر ہلایا، جس پر وانیہ کی سٹی گم ہوئی تھی۔ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ جاب سے نکال دیں اس کی۔ وہیں بت بنے دیکھ کر ماریہ نے کہا تو وہ مدد طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی اس معاملے میں، سوری۔ اس نے صاف ہری جھنڈی دکھائی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وانیہ کا زاور شاہ کا آفس جانا پڑا۔ آفس کے باہر بہت سی قرآنی آیت پڑھتے اس جلاد سے بچنے کی دعائیں کرنے لگی، تبھی ہمت کرتے وہ آفس میں داخل ہوئی۔ سر میں آ جاؤں، اس کو ڈرتے ہوئی آواز زاور شاہ کے کانوں میں پڑی تو اس نے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں وہ ڈری سہمی سی کھڑی تھی، چہرے پر زخموں کے نشان تھے اور ماتھے پر بینڈیج کی ہوئی تھی۔ میرا نے ابھی یہ بات نوٹ کی تھی، جبکہ زاور شاہ یہ دیکھ کر ہی تب چڑھی تھی۔ جی مس وانیہ، آئے یہاں بیٹھے۔ میرا آپ کی نے شکایتی نظروں سے زاور شاہ کو دیکھا، جو اب غصے سے وانیہ کو دیکھ رہا تھا، جس پر وہ بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ معلوم کرو میرو، یہ سب کس نے کیا؟ اس کے بیٹھنے سے پہلے ہی زاور نے دھیمے لہجے میں غراتے ہوئے کہا۔ وانیہ تک تو آواز نہ آئی گئی تھی، لیکن میرا بآسانی اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ کول ڈاؤن زاور، میں پتہ کر لوں گا، تم کنٹرول رکھو خود پر۔ میرم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، جس پر زاور شاہ لب بھیج گیا۔ نظریں اب بھی وانیہ کے چہرے پر تھیں، اب اس کی برداشت جواب دے گئی تھی، تبھی وہ مٹھیاں زور سے بھیجتا اپنی چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا، جس پر وانیہ نے پریشان نظروں سے میرب کی جانب دیکھا اور مدد طلب کرنے لگی۔ میرب سمجھ گیا تھا، تبھی آنکھوں میں اس کو تسلی دیتا زاور کے پاس آیا۔ یار کہا نا سب ٹھیک ہو جائے گا، کیوں خود کو تکلیف دے رہا ہے؟ میرب نے آہستہ سے کہا تاکہ وانیہ نہ سن لے۔ سر میں جاؤں؟ وانیہ کو اپنا آپ کو آکورڈ لگ رہا تھا، تبھی ڈرتے ہوئے اجازت لینے لگی۔ جی نہیں، آپ کہیں نہیں جا سکتی جب تک میں نہ بھولوں۔ زاور نے مڑ کر اسے آگ اگلتی نظروں سے دیکھا پھر کہا، جس پر وہ سہم گئی تھی۔ میرا آپ نے افسوس سے دیکھا، اسے لگ رہا تھا کہ زاور اب اپنا ہوش کھو بیٹھے گا۔ ہوا بھی کچھ یوں ہی۔ میرو، نکاح کا بندوبست کرو، ابھی اسی وقت میرا نکاح وانیہ کے ساتھ ہوگا۔ وانیہ کے سر پر جیسے کسی نے بم مارا ہو۔ وہ بیچاری نہ سمجھی سے کبھی زاور کو تو کبھی میرا آپ کو دیکھ رہی تھی۔ میرا آپ نے کنہ حیرتوں سے زاور کو سختی بھرے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں صاف دکھ رہا تھا کہ وہ اپنے فیصلے سے ہٹنے والا نہیں۔ زاور میری بات تو سن لے پہلے۔ میرب نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، جس پر زاور نے اس کی جانب غصے سے دیکھا۔ جو میں بول رہا ہوں وہ کرو، آگے میرا مسئلہ ہے۔ زاور نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ سمجھتا ہوا نکاح کا بندوبست کرنے لگا، جبکہ وانیہ میرا آپ کے نکلتے ہی خود بھی آفس سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اس کو بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اس انسان سے جو اسے نگاہوں سے ہی مارنے والا تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس کو اٹھتا دیکھ کر زاور نے سینے پر ہاتھ باندھ کر دلچسپی سے اسے دیکھا، جو اب خوف سے سفید پڑ گئی تھی۔ اس کے اس طرح پوچھنے پر میں گھر جانا چاہتی ہوں، وانیہ نے منمنا کر کہا۔ چلی جانا، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ نکاح تو ہونے دو۔ زاور چلتا ہوا اس کے قریب آنے لگا، جس پر وانیہ کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگی۔ ابھی تو بہت سے حساب رہتے ہیں مس وانیہ، ایسے کیسے جانے دیں؟ ابھی تو ہاتھ لگی ہو میرے۔ زاور نے اس کا بازو سختی سے اپنی جانب کھینچا، جس پر وہ اس کے سینے لگ چکی تھی۔ پلیز مجھے جانے دو۔ وانیہ اس کی گرفت میں کسمساتی ہوئی روحان سی ہوئی، جس پر زاور کو بہت غصہ آنے لگا۔ کہا نا مجھ سے دور جانے کی بات مت کیا کرو ورنہ بہت برا ہوگا۔ ابھی چپ چاپ نکاح کرو، ورنہ تمہارے گھر والوں کے ساتھ ایسا کچھ کروں گا کہ 7 نسلیں تمہاری یاد رکھیں گی، سمجھی؟ اس کا منہ اپنے ہاتھ میں زبردستی اس کے چہرے پر پھنکارا تو وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی، اور یہی زاور شاہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے ڈرے۔ اسے کھینچا تانی میں وانیہ کا پاؤں بری طرح سوج گیا تھا، زخم سے ایک بار پھر خون بہنے لگا تھا۔ وانیہ کی ہمت اب یہیں تک تھی، وہ درد سے چیختی نیچے بیٹھتی گئی۔ زاور اس کی چیخ پر چونکا، اس کی نظر اس کے پاؤں پر گئی تو غصہ پھر سے اس کے چہرے پر چھانے لگا، لیکن اب کی بار وہ کنٹرول کر رہا تھا۔ تبھی فٹافٹ وانیہ کو صوفے پر بٹھایا اور اس کے قدموں پر بیٹھ کر اس کے پاؤں میں بینڈیج کرنے لگا۔ وانیہ درد کی برداشت کرتی اس کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، جو کچھ دیر پہلے اس پر غصہ کر رہا تھا، اسی کے قدموں پر بیٹھ کر اس کی بینڈیج کر رہا تھا۔ اب کے زاور شاہ میں پہلے والی زاور شاہ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کیا ہوا؟ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ زاور نے اسے اپنی جانب تکتے دیکھ کر پوچھا تھا تو وانیہ نے معصومیت سے سر ہاں میں ہلایا، جس پر زاور شاہ کے ہونٹ ذرا سا مسکرائے تھے، لیکن اسے کمال مہارت تھی اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے میں۔ تبھی مسکراہٹ بھی اب غائب ہو چکی تھی۔ بس اب آرام آ جائے گا، ذرا روڑ سا بول کر اٹھ کھڑا ہوا، اور کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح ہوا، جس پر میرا بھی شامل تھا۔ وانیہ نے بڑی کوشش کی کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، لیکن زاور کو اچھے سے پتا تھا کہ اس لیے ایک لمحے کے لیے بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑا نکاح ہونے تک۔ وہ پھر وانیہ روتی ہوئی نکاح قبول کر گئی۔ دل ہی دل میں وہ اس شخص سے بہت خفا تھی، بلکہ اسے گالیاں بھی دیر سے نواز رہی تھی، منہ پر تو بولنے کی ہمت نہیں تھی، بس دل ہی دل میں اسے برا بھلا بولنے لگی۔ نکاح کے بعد زاور نے کوئی بات بھی اس سے نہ کی، بلکہ اس کو اپنی گاڑی میں گھر ڈراپ کرنے چلا گیا، جہاں فریہ بیگم اس کو دیکھ کر چونک سی گئی تھی۔ یہ چونکنا زاور شاہ نے بہت اچھی طرح سے نوٹ کیا تھا۔ وانیہ تو اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اسے اب ڈر تھا کہ کیسے اپنے نکاح کا فریہ بیگم کو بتائے۔
دوسری جانب فریہ بیگم نے زاور شاہ کو کھانے پر روکنے کی بات کی، جس پر وہ بہت اچھے طریقے سے معذرت کر کے دوبارہ آنے کا وعدہ کرتا، وہ ان سے اجازت لیتا، وہاں سے نکل گیا، جبکہ فریہ بیگم اس کے چہرے میں کسی اپنے کو کھوجنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اپنے ہی خیال کو ذہن سے جھٹکتی وانیہ کے پاس گئیں، جو بیڈ پر بیٹھی اپنے پاؤں کو دیکھ رہی تھی۔ کس نے کی؟ بینڈیج چینجنگ دیکھ کر فریہ بیگم نے پوچھا۔ سر نے کی تھی، مختصر سا جواب دے کر وہ نظریں چرا گئی، جبکہ فریہ بیگم نے حیرانگی سے اس کی خاموشی کو محسوس کیا۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں تو ایسا کچھ نہیں، بس تھک گئی ہوں، وانیہ نے جلدی سے کہا کر اس کو ٹالنا چاہا، جس پر فریہ بیگم مطمئن سی اٹھ گئی۔ لیکن اگلی صبح ان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہی لوگ اب گھر میں گھس آئے تھے اور بہت سی دھمکیاں دینے لگے تھے، لیکن اب کی بار جو دھمکی دی تھی اس پر فریہ بیگم کا دل چیر گیا تھا۔ ان لوگوں کی نظر اب وانیہ پر تھی، جس نے استاد نے کہا تھا کہ اگر پیسہ نہیں تو لڑکی کو اٹھا کر لے آؤ۔ فریہ بیگم تب اپنی قسمت کو رونے لگی تھی، کاش انہوں نے غلطی نہ کی ہوتی تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کافی سوچنے پر ان کو ایک ہی انسان ذہن میں آیا جو اس کی مدد کر سکتا تھا۔ وانیہ میڈیسن کے زیر اثر ابھی تک سو رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر اس کو دیکھ کر فیصلہ کیا اور چادر اوڑھ کر گھر کو تالا لگا کر مطمئن سی وانیہ کے آفس چل پڑی۔ ان کو پتا تھا وانیہ جلدی نہیں اٹھے گی اور اس کے اٹھنے سے پہلے وہ گھر آ چکی ہوں گی۔ آفس میں زاور اور میرا ان کے آمد پر حیران تھے، جو کہ ان کے سامنے بیٹھی ان سے مدد مانگ رہی تھی۔ زاور اور میرا نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، لیکن اب ان کی اگلی بات پر زاور غصے سے چیخا تھا۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیا ہوا ہے جو آپ کو اتنا سب کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ اب اس کے ماتھے پر غصے کے بل پڑ گئے تھے، جس سے اس کو غصے میں ہونے کا پتہ چل رہا تھا۔ اس کو تو صحیح معنوں میں تبھی چڑھ گئی تھی۔ ایسا سن کر ہی فریہ بیگم کوئی ایسا کرنے سے مجبور کر رہا تھا۔ ایسا کون ہے جو آپ کو مجبور کر رہا ہے؟ زاور نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا تو میرا بھی اب پریشان ہو چکا تھا۔ اب اسے کچھ میرا بیٹا بہت غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا، اسے کسی چیز کا بھی خیال نہیں رہتا، اچھے برے کی تمیز وہ بھول چکا ہے، پتہ نہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ فریہ بیگم نے آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، جسے دیکھ کر زاور اور میرا کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں آپ کی مدد کروں گا، بس جو میں آپ سے پوچھوں گا وہ سب کچھ سچ سچ مجھے بتانا ہوگا۔ زاور کے اس سوال کہنے پر فریہ بیگم نے حیران ہو کر اسے دیکھا، جبکہ میرا اپنی ہنسی چھپانے کی کوشش کرنے لگا، جس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی تھا۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے؟ فریہ بیگم نے حیران ہو کر اسے دیکھا، جو اب کچھ دراز میں سے نکال رہا تھا، جس پر وہ چیز اس نے ان کے سامنے رکھی تو ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ بے یقین نظروں سے انہوں نے اسے دیکھا، جو اب انہی کو کافی غور سے دیکھ رہا تھا، جسے ان کے چہرے میں کچھ جانچنا چاہتا ہو، اور پھر جو وہ دیکھنا چاہتا تھا اس کا سفید پردہ چہرہ دیکھ کر سب سمجھ گیا۔ آپ ان کو جانتی ہیں؟ آپ حشمت شاہ کی پہچانتی ہیں؟ زاور نے ٹھہر ٹھہر کر اپنے الفاظ ادا کیے۔ میرا بھی یہ کارروائی چپ کر کے دیکھ رہا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ فریہ بیگم نے اپنے پسینے سے تر چہرہ صاف کرتے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیونکہ میں ان کا بڑا پوتا ہوں، ظفر شاہ کا بیٹا۔ اب کے زاور نے ان کے سوال پر ریلیکس ہو کر جواب دیا۔ فریہ بیگم نے اسے یوں دیکھا جیسے اس نے بہت کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ کیا ہوا؟ آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ زاور نے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور واپس جانے لگی۔ تبھی زاور کی آواز نے ان کے قدم روک لیا۔ آپ ایسے نہیں جا سکتی پھپھو، زاور کی سخت آواز آفس میں گونجی، وہ بھی اپنی جگہ پر ایک لمحے سے لرز گئی تھی۔ بیٹھ جائیں پلیز، آپ یوں نہیں جا سکتی، اب بات کھل ہی چکی ہے تو اب سب کچھ کلیئر ہو جانا چاہیے، دو ٹوک انداز میں ان سے کہتا ان کو واپس بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا، جبکہ وہ کچھ الٹے سوچتے واپس بیٹھ گئی تھی۔ اب میرے ساتھ حویلی چلے گی؟ آپ میرے ساتھ حویلی چلیں گی؟ زاور نے ان کو بیٹھتے دیکھا ان کی بات کی، لیکن وہ کیسے جا سکتی بیٹا؟ فریہ بیگم نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن ان کا دل اندر ہی اندر بہت چاہ رہا تھا کہ اپنے ماں باپ سے ایک بار مل لیں، لیکن حشمت شاہ کے ڈر سے کبھی وہ ملنے نہیں جا سکتی تھی۔ آپ کیوں نہیں جا سکتی؟ آپ کی اپنی حویلی ہے، سب بہت خوش ہوں گے آپ سے مل کر، اور ویسے بھی آپ کو ابھی جو مسئلہ ہے اس کا حل بھی یہ ہے کہ زاور نے اپنی بات اب غصے میں کہی تھی، جبکہ میرب نے اسے گھورا تھا۔ ایسا وہ نہ بولے، لیکن وہ کب باز آنے والا تھا؟ لیکن بیٹا میں وہاں کیسے جاؤں گی؟ میرا جانا منع ہے بابا، میری مشکل کبھی بھی دیکھا نہیں چاہیے تھا، میری شکل کبھی بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اور اب میں جاؤں گی تو بہت غصہ ہوں گے، تم نہیں سمجھ سکتے میری مجبوری، میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتی، جو کچھ میں ان کے ساتھ کر چکی ہوں میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، میں اپنوں کے لیے ساری زندگی تڑپوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی انہوں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا، جس پر وہ دونوں ہی بوکھلا گئے۔ ارے پھپھو جان، آپ رونا بند کریں، جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ زاور فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کو اپنے حصار میں لیتا چپ کرانے لگا۔ خالہ جانی، زاور ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ کچھ بدل چکا ہے۔ میرا اب اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آ کر ان کے آنسو صاف کرنے لگا۔ فریہ بیگم نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ تم سبیہ کے بیٹے ہو نا؟ میرب کا چہرہ تھامے اور ڈرتی آواز میں بولی۔
جی خالہ جانی، میں ان کا بیٹا میرا جھا جاوید شاہ ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کرانے لگا، تب وہ اس کے ماتھے پر چومتی زاور کی طرف مڑی۔ تو میرے لالا کے بیٹے ہو، ماشاءاللہ گبرو جوان ہو گئے۔ سب کے سب زاور کا ماتھا چومتی حسرت سے اسے دیکھنے لگے، جس کا خوشی خواہش تھی کہ وہ ان کی بیٹی سے شادی کرتا، اور اب وہ حویلی لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ ایسے نہ دیکھیں، یہ آپ کا ہی داماد ہے خالہ جانی۔ میرا اپنے زاور کو چھیڑتے ہوئے اس کا بھانڈا پھوڑا تو زاور نے اسے گور کر رہ گیا۔ کیا بول رہے ہو تم؟ فریہ بیگم نے بے یقین ہو کر اسے دیکھا۔ یہ خبر ان کے سر پر بم بن کر گری تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ بے شک خود ہی ان صاحب سے پوچھ لیں۔ میرا نے زاور کی طرف اشارہ کیا، ساتھ میں زاور کو کوئی اسمائل پاس کرتے آنکھ بھی ماری، جس پر زاور کا دل کیا کہ اس کا منہ ہی توڑ دے۔ فریہ بیگم نے اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ ٹھنڈی سانس بھرتا ان کو چیئر پر بٹھا کر خود ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میرا اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا، اب وہ کیا کرنے والا تھا۔ پھپھو، یہ سچ ہے کہ وانیا سے میں نے نکاح کر رکھا ہے، لیکن اس میں بھی وانیا کی بھلائی آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ آپ خود میرے پاس اسی لیے آئی ہیں، یہ میں جانتا ہوں کہ ایسا ہوگا۔ میں نے ان لوگوں پر نظر بھی جان کے کہنے پر رکھی، آپ مجھ پر اعتبار کریں، وانیا کو ایک خراش تک نہیں آنے دوں گا۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور جو میں بولتا ہوں وہ میں کر کے رکھتا ہوں۔ اب آپ جو بولیں گی ویسا ہوگا، اور مجھے امید ہے آپ وانیا کی بھلائی ہی چاہتی ہیں۔ زاور ان کے ہاتھوں کو پکڑتا اپنے نکاح کی وضاحت دینے لگا، دور کھڑا۔ میرا آپ کو اش کر اٹھا کہ اس کا یہ روپ دیکھ کر وہ زاور جو ذرا سی بات پر پاگل ہو جایا کرتا تھا، اب ٹھنڈے مزاج کا لگ رہا تھا۔ میرا آپ کو یقیناً تھا کہ اس ٹھنڈے پن پر بھی ایک طوفان چھپا ہے، ضرور یہ طوفان وانیا کی وجہ سے تھا، اور اس کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ چکا تھا، لیکن اس وقت خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ میں تو چاہتی تھی کہ تمہیں بولوں، کیونکہ وہ لوگ مجھ سے ہی دھمکی دے کر گئے ہیں، خرم نہ ملا تو وانیا کو اٹھا لیں گے، اسی لیے یہاں آئی ہوں، لیکن یہاں آ کر مجھے اپنوں سے ہی اللہ پاک نے ملا دیا، میرے لیے تو بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ اپنے آنسو پوچھتی وہ مسکرائی، تو پھر کب چل رہی ہیں حویلی؟ زاور نے پر امید نظروں سے اس کو دیکھا، اور اس کو یقین تھا کہ وہ انکار نہیں کریں گی۔